لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم. بزرگان محترم، اس دنیا کی اندھیری میں اور ظلمتوں میں اگر کوئی روشنی اور کوئی چاندنا ہے تو وہ صرف نبوت کا ہے. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہی اس عالم کے چشم و چراغ ہیں اور انہی کی ذوات قدسیہ سے اس عالم میں روشنی پھیلی ہے اور وہی روشنی قیامت تک پھیلتی رہے گی اور دنیا کو روشنی دکھلاتی رہے گی. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام دو نعمتیں لے کر آتے ہیں دنیا میں اور وہی دو نعمتیں ساری نعمتوں کی اصل اصول ہیں. خواہ مادی نعمتیں ہوں یا روحانی نعمتیں ہوں، ان سب کا سر چشمہ وہی دو نعمتیں ہیں جو انبیاء لے کر آتے ہیں. ایک علمی قوت اور ایک عملی قوت. انبیاء علیہ السلام ایک علمی کمال لے کر آتے ہیں اور ایک عملی کمال. یہ دو نعمتیں ہیں جن سے عالم میں روشنی ہے، خواہ روحانی ہو یا مادی ہو. علمی قوت اور عملی قوت. لیکن مطلق علم لے کر نہیں آتے، بلکہ ایک علم خاص ہے جو علم کے سلسلے میں بھی انتہائی کمال ہے، وہ علم خاص لے کر آتے ہیں. یعنی علوم کے سلسلے میں علوم طبیعیہ ہیں تو انبیاء علیہ السلام کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ علوم طبیعیہ لے کر آئیں، جیسے دیکھنے کا علم، سننے کا علم، چکھنے کا علم، سونگھنے کا علم. یہ علوم انبیاء کے مقاصد میں شامل نہیں. یہ الگ چیز ہے کہ ان علوم کے اصول پر وہ مطلع فرما دیں، لیکن بعثت کی غرض و غایت یہ علوم طبیعیہ اور مادیہ نہیں کہ انبیاء علیہ السلام تعلیم دیا کریں کہ تم دیکھ دیکھ کر فلاں فلاں چیز کا علم حاصل کرو یا سن سن کر فلاں باتوں کا علم حاصل کرو. یعنی مسموعات یا مبصرات یہ چیزیں براہ راست انبیاء کا مقصود نہیں. اسی طرح سے علوم تجربیہ یا علوم صنعت و حرفت یا علوم سائنس اور فلسفہ یہ مقصود بعثت نہیں ہے انبیاء علیہ السلام کا کہ وہ سائنس سکھلانے کے لیے دنیا میں آئیں یا فلسفے کی تعلیم دینے کے لیے دنیا میں تشریف لائے ہوں. اس لیے کہ یہ تمام علوم نبوت پر موقوف نہیں. انبیاء علیہ السلام اگر دنیا میں نہ تشریف لاتے
تو تجرباتی علوم جب بھی چلتے رہتے، کھانے کا اور پہننے کا اور کپڑے بننے کا اور مکان بنانے کا، یہ تمام علوم کم و بیش موجود رہتے، تو یہ انبیاء کی آمد پر موقوف نہیں۔ تو انبیاء علیہ السلام کا مقصود اور بعثت کی غرض و غایت نہ علوم طبیعیہ ہیں، نہ علوم مادیہ ہیں، نہ علوم ریاضیہ ہیں، نہ علوم فلسفیہ ہیں۔ وہ یہ بتلانے کے لیے نہیں آتے کہ دنیا مثلا جسم ہے اور جسم کا کنارہ سطح ہے اور سطح کا کنارہ خط ہے اور خط کا کنارہ نقطہ ہے اور ان میں یہ نسبتیں ہیں۔ یہ ریاضی چیزیں ہیں، علوم ریاضیہ کے جاننے والے ان چیزوں میں غور و فکر کر سکتے ہیں۔ انبیاء کے آنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ سکھلائیں کہ سائنس کے اصول پر مثلا ہوائی جہاز اس طرح سے بنایا جاتا ہے، موٹر کاریں اس طرح تیار کی جاتی ہیں، ریلوں کے بنانے کا یہ ڈھنگ ہے، بیل گاڑیاں اس طرح چلانی چاہیے، یہ ان کا مقصود بعثت نہیں۔ اسی طرح سے جن کو ہم علوم عقلیہ کہتے ہیں، استدلالی علم، قیاسات اور تخمینیات کا علم، یہ ان کا مقصود نہیں ہے بعثت کا کہ شکل اول سے تم اس طرح نتیجہ نکالا کرو اور شکل ثانی کے مقدمات میں ترتیب اس طرح سے دیا کرو اور یوں نتیجہ نکلتا ہے، یہ ان کا مقصود نہیں۔ تو یہ تمام علوم خواہ علم کے دائرے میں آتے ہوں، لیکن ان کی آمد، ان کی تشریف آوری ان علوم کے سکھلانے کے لیے نہیں، یہ انسان خود اپنے بدِ فطرت سے اور اپنے تجربات سے اور اپنے غور و تدبر سے کم و بیش جان سکتا ہے۔ پھر انبیاء کی آنے کا مقصد اور ان کی بعثت کی غرض و غایت کون سا علم ہے؟ وہ علم ہے وحی کا، سرچشمہ اس کا وحی ہے اور مقصد اس کا انسانی سعادت ہے، انسان میں اخلاق پاکیزہ پیدا ہوں، اعمال اونچے ہوں، کردار اس کا بلند ہو جائے۔ تو وہ علم جو بندے کو خدا سے ملاتا ہو، بندے میں ربانی اخلاق پیدا کرے، بندے کو نائب خداوندی ثابت کرے، وہ علم اصل مقصود ہے انبیاء علیہ السلام کی بعثت۔ تو بہرحال مطلق علم جس کے معنی دانستن کے ہیں، جان لینے کے، یہ غرض نہیں ان کی تشریف آوری کی، بلکہ وہ دانستن اور وہ جاننا اور وہ علم ان کی بعثت کی غرض و غایت ہے جس سے انسان میں روحانیت کی ترقی ہو، انسان اللہ تک پہنچے، خداوندی کمالات اس کے اندر ظہور کرنے لگے۔ تو یہ علم ہے جس کو لے کر انبیاء دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ اسی سے میرا مقصد قوت علمی سے یہی علم ہے۔ اسی طرح سے دوسری غرض و غایت بعثت کی وہ قوت عمل ہے، اور عمل سے بھی مطلق عمل مراد نہیں میری۔ عمل یہ بھی ہے کہ آدمی تعمیر کرنے میں عمل کرے، ایک مزدور بھی عمل کرتا ہے، تو انبیاء اس عمل کو سکھلانے کے لیے نہیں آتے۔ ایک عمل یہ بھی ہے کہ آدمی کھانا پکاتا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، یہ بھی ایک عمل ہے، لیکن اس عمل کا سکھلانا انبیاء کی بعثت کی غرض و غایت نہیں۔ تو جیسے مطلق علم مقصود بعثت کا نہیں تھا، اسی طرح سے مطلق عمل اور عمل کی قوت یعنی مطلق اخلاق یہ انبیاء کی بعثت کی غرض و غایت نہیں، بلکہ بعثت کی غرض وہ اخلاق فاضلہ ہیں جو حق تعالی شانہ کے اخلاق سے کنیکشن کیے ہوئے ہیں، ان کے اخلاق سے وابستہ ہیں، ان کے اخلاق کا رنگ لیے ہوئے ہیں۔ تو دو چیزیں ہیں اصل مقصود، ایک قوت علم اور ایک قوت عمل جو انبیاء دنیا میں لے کر آتے ہیں۔ اور غور کیا جائے تو نبوت کی بنیاد ہی یہ دو چیزیں ہیں، ایک کمالات علمی اور ایک کمالات عملی، یہی دو چیزیں نبوت کی بنیاد ہیں۔ انبیاء علیہ السلام ہر دور میں یہی دو چیزیں لے کر آئے، ایک علمی کمال اور ایک عملی کمال، جبکہ نبوت کا مقصد فی الحقیقت علمی قوت اور عملی قوت
یہ علم خاص اور وہ عمل خاص ہے، اور یہی مقصود ہے بعثت کا، اور یہی معیار ہے نبوت کا. تو جو نبی ان دونوں چیزوں میں اکمل ہوگا، ان دونوں چیزوں میں سب سے اونچا ہوگا، وہی نبی اپنی نبوت میں بھی سب سے زیادہ اونچا ہوگا، وہی نبی سب نبیوں کا سردار بھی ہوگا، وہی سب نبیوں کا امام بھی ہوگا، جو ان دو چیزوں میں سب سے زیادہ کامل، سب سے زیادہ ماہر اور سب سے زیادہ بلند. تو غور کیا جائے شریعت کی تعلیمات پر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کمالات میں سب سے اونچے ہیں، علم کے لحاظ سے بھی اور عمل اور اخلاق کے لحاظ سے بھی. علم کے لحاظ سے آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اوتیت علم الاولین والآخرین، مجھے اگلوں اور پچھلوں کے تمام علوم عطا کر دیے گئے. جو علم تمام انبیاء علیہ السلام لے کر آئے ہیں مختلف رنگوں سے، وہ تمام علوم آپ کے سینے میں لا کر جمع کر دیے گئے، اور جو علوم آپ کے مخصوص ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں. اسی طرح سے جو اخلاق کاملہ تمام انبیاء علیہ السلام لے کر آئے ہیں، ان اخلاق کی بھی انتہائی حد اور اعلیٰ ترین سطح وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی گئی. آپ تمام علوم کے جامع ہیں. جو علوم پچھلے انبیاء کو دیے گئے وہ سب لا کر آپ کے سینے میں جمع کر دیے گئے. مثلا آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تمام چیزوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو سکھلا دیے گئے. تو حدیث میں آپ فرماتے ہیں، اور خصائص میں یہ حدیث شیخ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے نکالی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ علمت الاسماء كلها كما علم آدم الاسماء كلها، مجھے بھی تمام چیزوں کے نام بتلائے گئے جیسا کہ آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام بتلائے گئے. یعنی وہ علم جو آدم علیہ السلام کو دیا گیا تھا وہ مجھے بھی عطا کیا گیا. اسی طرح سے اور دوسرے علوم کو لیا جائے جو مختلف زمانوں میں انبیاء علیہ السلام لے کر تشریف لائے، وہ تمام علوم آپ کو عطا کیے گئے. حضرت یوسف علیہ السلام کا مثلا مخصوص علم ہے علم تعبیر خواب. علوم ہدایت کی ساتھ ساتھ عظیم علم دیا گیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو. خواب کی تعبیر ایسی دیتے تھے کہ ادھر تعبیر دی اور ادھر ہو بہو واقعہ سامنے آ گیا. تو یوسف علیہ السلام معروف ہیں فن تعبیر خواب میں. اسی کو ایک موقع پر قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا. خود یوسف علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اے میرے پروردگار تو نے مجھے ملک بھی عطا کیا مصر کا، اور تعویل الاحادیث اور تعبیر خواب کا علم بھی تو نے مجھے عطا کیا. یوسف علیہ السلام کو تعبیر خواب کا علم دیا گیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعبیر خواب کے اصول عطا کیے گئے کہ جس سے تعبیر خواب ایک مستقل فن بنا، ایک علم بنا، اور اس امت کے اندر سینکڑوں امام پیدا ہوئے اس فن کے، ہزاروں ربانی علماء ہوئے کہ جو تعبیر خواب کے اندر یکتا گزرے، اور ایسی تعبیریں دینے والے کہ ہاتھ در ہاتھ تعبیر واقعہ ہو کر نمایاں ہو جاتی. جیسا کہ امام ابن سیرین ہیں، انہوں نے اس فن کو اس درجے پر پہنچایا کہ گویا ادھر تعبیر دی اور ادھر واقعہ ظاہر ہوا. اس فن میں کتابیں تصنیف ہوئیں، بڑے بڑے اکابر علماء اس فن کے جاننے والے پیدا ہوئے بطفیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. امام ابن سیرین کے پاس ایک شخص حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری چارپائی کے نیچے آگ روشن ہے، آگ جل رہی ہے. فرمایا کہ جلدی جا کر اپنے بیوی بچوں کو سامان کو گھر سے نکال، تیرا گھر گر پڑے گا. وہ بیچارہ دوڑا ہوا گیا، جلدی جلدی جا کے بچوں کو نکالا، گھر سے سامان نکالا. واقعی چند گھنٹوں کے بعد پوری بلڈنگ آ پڑی.
ایک واقعہ تو ہو گیا، جیسی تعبیر دی تھی وہی واقعہ پیش آیا۔ تقریباً 4-6 مہینے کے بعد ایک اور شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ حضرت میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری چارپائی کے نیچے انگارے روشن ہے، آگ جل رہی ہے۔ فرمایا کہ تو کھدائی کر، تجھے خزانہ آتا ہے۔ اس نے جا کے چارپائی کے نیچے کھودنا شروع کیا۔ 10-5 گز کے بعد خالص زر سرخ لاکھوں روپے کا سونا نکلا اور ایک بڑا خزانہ اس کے ہاتھ آ گیا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت ایک ہی خواب دونوں آدمیوں نے دیکھا، ایک کا تو گھر گروا دیا آپ نے اور ایک کو خزانہ دلوا دیا۔ خواب دونوں کا ایک تھا کہ چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے۔ فرمایا کہ ہاں خواب دونوں کا ایک تھا، مگر تعبیر بدل گئی موسموں کے بدلنے سے۔ پہلے شخص نے خواب دیکھا تھا گرمی کے زمانے میں، تو گرمی میں چارپائی کے نیچے آگ کا جلنا یہ انہدام بنیاد ہے، تو میں نے تعبیر دی کہ تیرے گھر کی بنیاد ڈھہ جائے گی، گھر گر پڑے۔ اور دوسرے شخص نے خواب دیکھا سردی میں کہ چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے، اور سردی میں چارپائی کے نیچے آگ انتہائی نعمت، اور اس کی شکل ہے سرخ، تو میں نے تعبیر دی کہ زرے سرخ ملے گا تجھے۔ تو خواب ایک ہے مگر موسموں کے بدل جانے سے تعبیر میں فرق پڑ جاتا ہے۔ گویا خواب کی تعبیر ہی نہیں دی بلکہ اصول بھی بیان کر دیا۔ معلوم ہوا کہ خواب کے تعبیر دینے میں موسموں کا بھی دخل ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اٹکل پچو جس کا جی چاہے جو چاہے تعبیر دے دے، بلکہ اس کے خاص اصول ہیں، ان کو پیش نظر رکھ کر تعبیر دی جاتی ہے۔ موسموں کا بھی دخل ہے، کلمات کا بھی دخل ہے، ان کلمات کے عادات کا بھی دخل ہے۔ میں نے سنا اپنے بزرگوں سے حضرت مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، جن کا نام نامی ابھی آپ کے سامنے دیا گیا، بانی دارالعلوم دیوبند، کہ حضرت مولانا بھی بہت زیادہ ماہر تھے فن تعبیر خواب میں، اور خاص بات تھی کہ ادھر تعبیر دی اور ادھر ہو بہو واقعہ پیش آ جاتا تھا جو تعبیر دیتے تھے۔ تو حضرت مولانا کے بھائی تھے مولانا محمد منیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو جہاد میں ان کے دستے راز تھے، وہ بمنزل اتالیق کے تھے، حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے مقرر کیے ہوئے۔ انہوں نے خواب بیان کیا اور کہا کہ بھائی صاحب میں نے خواب دیکھا ہے کہ بریلی کی طرف سے کچھ بتیں اڑتی ہوئی آ رہی ہیں اور آ کے میرے گھر میں گر پڑی۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی صاحب اگر تم مٹھائی کھلاؤ تب تو 20 روپے کی مہینے کی ملازمت دلوا میں، اور اگر بھائی مٹھائی نہیں کھلاتے تو 11 روپے مہینے کی ملازمت کی تعبیر دیں گے۔ انہوں نے منہ پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ تمہیں بہت سی مٹھائی کھلاؤں گا، تعبیر 20 روپے کی دو۔ فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ بریلی میں تم 20 روپے ماہوار کے ملازم ہو جاؤ گے۔ یہ تعبیر دی۔ بہت خوش ہوئے۔ اس زمانے کے 20 روپے ماہوار ایسے تھے جیسے آج کے 1000 روپے ماہوار۔ بہت خوش ہوئے، عرض کرنے لگے کہ میں نے تو کوئی درخواست بھی نہیں دی بریلی میں، کوئی میرا واسطہ نہیں، 2-1 بھائی تو ہیں وہاں میرے ملازم، لیکن میں نے کوئی درخواست ملازمت کی نہیں کی، تو خود بخود کیسے ملازمت ہو جائے گی میری؟ فرمایا بہرحال تعبیر تو یہی۔ 2-3 دن گزرے تھے کہ بریلی سے خط آیا، ان کے 1-2 بھائی وہاں تھے، انہوں نے کہا کہ میونسپلٹی میں ایک جگہ خالی ہوئی تھی، اعلان کیا گیا تو ہم نے تمہارے نام کی بھی ایک درخواست ڈال دی تھی، تو وہ سارے نام تو نامنظور ہو گئے، تمہارا نام منظور ہو گیا، تم 20 روپے ماہوار کے ملازم ہو گئے، فوراً چلے آؤ۔ وہ حاضر ہوئے حضرت کی خدمت میں اور عرض کیا کہ حضرت وہ تعبیر آ گئی آپ کی بیوی، اور واقعی میری تو 20 روپے مہینے کی ہو گئی ملازم۔ فرمایا کھلاؤ مٹھائی، تمہارا وعدہ تھا۔ خیر وہ مٹھائی لے کے آئے، تقسیم ہوئی۔ انہوں نے عرض کیا کہ تعبیر تو آپ صحیح دیتے ہیں اور دیتے آ رہے ہیں، مگر کیا یہ بھی آپ کے اختیار میں ہے کہ چاہے 20 روپے مہینے کی ملازمت دلوا لیں چاہے 11 کی؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ تعبیر میں اس کا کیا دخل؟ فرمایا کہ میں اس تعبیر تک اس طرح پہنچا کہ تم نے کہا کہ بریلی سے بتیں اڑتی ہوئی آ رہی ہیں تمہارے گھر میں آ گری،
بس ایک حلال جانور ہے، اس سے تو میں یہ سمجھا کہ رزق حلال تمہارا بریلی سے آئے گا، اور بچے خود بخود آ کے گھر میں گر پڑیں گی، اس سے میں سمجھا کہ بلا درخواست کے تمہاری ملازمت ہوگی۔ اور رہا 20 روپے 11 روپے، تو فرمایا کہ بھائی اس کی وجہ یہ ہے کہ بت کا لفظ عربی میں تو آتا ہے توئے مشدد کے ساتھ بتن، اور فارسی میں صرف ایک توئے کے ساتھ آتا ہے، نہیں بت۔ تو معبر کو اختیار ہے کہ فارسی کا لفظ اختیار کرے یا عربی۔ اگر میں عربی کا لفظ اختیار کروں تو توئے مشدد ہے، یعنی 2 توئے اور 1 بے، تو توئے کے 9 عدد ہوتے ہیں، تو 2 توئے کے 18 اور بے کے 2 عدد 20 ہو گئے۔ اور یہ بھی اختیار ہے کہ وہ فارسی کا لفظ اختیار کر لے، یعنی بت، تو توئے کے 9 اور بے کے 2 11 ہو جاتے ہیں۔ اس واسطے میں نے کہا کہ اگر تم مٹھائی کھلاؤ تو 20 روپے مہینے کی ملازمت، اور نہ کھلاؤ تو بھائی 11 روپے کی۔ اس سے اندازہ ہوا کہ تعبیر خواب کے سلسلے میں جیسے موسموں کا دخل ہے، اسی طرح سے اعداد کا بھی دخل ہے۔ تو تعبیر دینے والا جب تک ان اصول کا ماہر نہ ہو، موسمیات کا بھی ماہر نہ ہو، اعداد و شمار کا بھی ماہر نہ ہو، حقیقی معنی میں تعبیر نہیں دے سکتا۔ یہ طفیل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ فقط تعبیر خواب کا علم ہی نہیں دیا گیا آپ کو، بلکہ اصول عطا کیے گئے، اور وہ اصول جب امت کو تعبیر کیے آپ نے، تعلیم فرمائے، تو امت میں بڑے بڑے علماء پیدا ہو گئے تعبیر خواب کے، بڑے بڑے ائمہ پیدا ہوئے، کتابیں لکھی گئیں۔ ابن سیرین کی کتاب ہے تعطیر الانام فی تعبیر المنام، 2 ضخیم جلدوں میں، جس میں اس طرح جزیات بیان کی گئی ہیں جیسے فقہ کی جزیات ہوتی ہیں، اور ساتھ میں اس کے اصول اور دلائل۔ تو اس امت کے اندر سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں اس علم کے عالم پیدا ہوئے، معبر پیدا ہوئے، جنہوں نے فقط تعبیریں نہیں دی بلکہ تعبیر کے ساتھ اصول بتلائے، اس کو ایک فن کی شکل دے دی۔ امام مالک رحمہ اللہ کے زمانے میں خود امام مالک نے خواب دیکھا، اور خواب یہ دیکھا، امام مالک امام دار الہجرت ہے، اور مدینہ منورہ سے بے حد محبت ہے امام مالک کو، وہ ہر وقت مدینے میں مقیم، اور یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح سے میں مدینے کی خاک میں دفن ہو جاؤں۔ اس ڈر کے مارے نفلی حج نہیں کرتے تھے کہ کہیں حج کرنے چلا جاؤں اور مدینے کی مٹی نصیب نہ ہو، تو اس ڈر کے مارے حج نفل کرنا چھوڑ دیا، بس مدینے ہی کے اندر رہتے تھے کہ یہی انتقال ہو اور مدینے کی زمین قبول کر لیں۔ جب بہت شوق بڑھا حج کا، اور ڈر یہ بھی تھا کہ کہیں باہر جا کے انتقال نہ ہو، اسی جذبے میں تھے کہ خواب میں دیکھا کہ دربار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری عمر کے کتنے دن باقی رہ گئے؟ وہ مقصد یہ تھا کہ اگر لمبی مدت ہو تو پھر میں حج کر لوں جا کے، اور تھوڑی مدت ہو تو میں مدینہ ہی میں رہوں۔ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری عمر کے کی کتنی مدت باقی رہ گئی؟ آپ نے زبان سے جواب دینے کے بجائے اس طرح سے ہاتھ اٹھایا، 5 انگلیاں سامنے کر دی، آنکھ کھل گئی امام مالک کی، تو حیران ہوئے کہ 5 انگلیوں سے 5 دن مراد ہیں، یا 5 ہفتے مراد ہیں، یا 5 مہینے، یا 5 برس، کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ تو اسی دور میں ہے امام ابن سیرین جو تعبیر خواب کے امام تھے، تو امام مالک نے آدمی بھیجا کہ امام ابن سیرین سے تعبیر پوچھ کے آؤ، مگر میرا نام مت لینا کہ امام مالک نے یہ خواب دیکھا ہے، یوں کہنا کہ ایک مسلمان نے یہ خواب دیکھا ہے، تعبیر پوچھی۔ وہ سب حاضر ہوا امام ابن سیرین کی خدمت میں، اور خواب ذکر کیا، فرمایا کس نے دیکھا ہے یہ خواب؟ اس نے عرض کیا کہ دیکھنے والے نے مجھے روک دیا ہے، اس نے عرض کیا کہ دیکھنے والے نے مجھے روک دیا ہے۔ فرمایا کہ یہ خواب کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں بلکہ چھوٹا موٹا عالم بھی نہیں دیکھ سکتا، کوئی بہت بڑے درجے کا عالم دیکھ سکتا ہے یہ خواب۔
اور اس کے بعد کہنے لگے کہ امام مالک سے بڑا کوئی عالم نہیں مدینے میں، ممکن ہے کہ انہوں نے ہی دیکھا ہو۔ یہ شخص چپا ہو گیا، فرمایا کہ اس شخص سے اجازت لے کے آؤ جس نے خواب دیکھا ہے، وہ نام بتلایا، تعبیر جب ہی دی جائے گی، اس لیے کہ جیسے یہ خواب ایک بڑا زبردست عالم ہی دیکھ سکتا ہے، اس کی تعبیر بھی زبردست عالم ہی سمجھ سکتا ہے، عامی آدمی کا کام نہیں ہے کہ اس کی تعبیر کو سمجھے، اس لیے اجازت لے کر آؤ جس نے خواب دیکھا ہے۔ یہ حاضر ہوئے اور امام مالک سے عرض کیا کہ حضرت وہ پہچان تو گئے کہ خواب دیکھنے والے آپ ہی، مگر انہوں نے اجازت منگوائی ہے ضابطے میں۔ فرمایا کہ اچھا بھائی میرا نام لے دینا۔ اس نے آ کے عرض کیا کہ امام مالک نے یہ خواب دیکھا ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے، امام مالک ہی دیکھ سکتے تھے یہ خواب، دوسرے کا یہ حوصلہ نہیں تھا کہ یہ خواب دیکھے۔ فرمایا کہ تعبیر اس کی یہ ہے، کہہ دینا جا کے امام مالک سے کہ حضور نے جو 5 انگلیاں دکھلائی ہیں، نہ تو 5 دن مراد ہیں، نہ 5 ہفتے مراد ہیں، نہ 5 مہینے، نہ 5 برس، اشارہ ہے حدیث کی طرف۔ حضور نے فرمایا کہ ہی من 5 لا يعلمهن الا اللہ، یہ ان 5 چیزوں میں سے ہے کسی عمر کا جاننا کہ جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو عطا نہیں کیا۔ تو انبیاء علیہ السلام کو بھی یہ علم نہیں دیا گیا۔ یہ وہ 5 اصول ہیں جن کا قرآن کریم میں تذکرہ ہے کہ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت۔ اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم کہ کب آئے گی، کیا اس کا وقت ہوگا، کون سی اس کی تاریخ ہوگی۔ بارشوں کا علم اللہ کے پاس ہے کہ کہاں سر چشمہ ہے اور کہاں سے اترتی ہے بارش، اور کس طرح سے وہ بنتی ہے اور کس طرح مخلوق ہوتی ہے، یہ ساری تفصیلات اللہ ہی کے علم میں۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور اللہ ہی ان اصول کو جانتا ہے کہ رحم مادر میں کس طرح سے بچہ بنتا ہے، وہ نر ہے یا مادہ ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے، وہ اس طریق کو اور اس اصول کو جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ کل کو زید عمر بکر کیا کیا کام انجام دیں گے، یہ جزیات اللہ کے سوا کسی کے علم میں نہیں۔ اور وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اللہ ہی جانتا ہے کہ کون آدمی کس زمین میں انتقال کرے گا، کہاں دفن ہوگا، یہ اسی کو علم ہے۔ تو فرمایا کہ امام مالک جو پوچھتے تھے کہ میری عمر بتلا دی جائے کتنی رہ گئی ہے، یہ ان 5 علموں میں سے ہے کہ اللہ کے سوا کسی غیر کو علم نہیں دیا گیا، یہ مراد ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خواب کی تعبیر دینے والے کے لیے محدث ہونا بھی ضروری ہے، علم حدیث سے بھی واقف ہو، اس کو مناسبت ہو کلام نبوت سے بھی، جب جا کر کے وہ تعبیر خواب دے گا۔ رحمۃ اللہ علیہ پھلتی بڑے زبردست عالم تھے اور معبر بھی بہت زبردست تھے، تعبیر خواب پر بڑی پوری قدرت تھی انہیں۔ یہ زمانہ ہے نواب صدیق حسن خان صاحب مرحوم کا، وہ نواب تھے بھوپال کے اور اہل حدیث میں سے تھے اور عالم بہت بڑے تھے، اور اس میں شک نہیں کہ ان کا علمی فیض بھی بہت پہنچا، بڑی بڑی کتابیں انہوں نے تصنیف کی اور بہت سی کتابیں ان کی واقعی بڑی نافع ہیں۔ ان کا زمانہ تھا اور یہ آخری دور ہے نواب صاحب کا، کچھ بیمار تھے تو قاضی محمد یحییٰ صاحب دورے میں تشریف لے گئے، بھوپال سے کوئی 40-50 میل آگے ایک گاؤں وہاں پڑاؤ کیا تو قاضی صاحب کے محکمے میں ایک شخص کلرک تھا، ملازم، اس نے خواب دیکھا، وہ بھی اہل حدیث میں سے تھا۔ اس نے آ کے نواب قاضی صاحب کے سامنے خواب بیان کیا کہ حضرت میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ ایک بہت بڑی جماعت ہے نماز کے لیے کھڑی ہوئی ہے اور صف اولا میں ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور امامت کر رہے ہیں نواب صدیق حسن خان صاحب مرحوم، یعنی نماز پڑھا رہے ہیں نواب صاحب اور صف اولا میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو یہ شخص یوں سمجھا تھا کہ اس کی تعبیر بظاہر یہی ہوگی کہ اس میں نواب صاحب کی مقبولیت اور محبوبیت عند اللہ یا ان کی بزرگی یا ان کا رتبہ، یہ شخص اپنے انداز سے سمجھے ہوئے۔ قاضی صاحب نے فرمایا کہ کیا واقعی تو نے یہ خواب دیکھا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ واقعی میں نے خواب دیکھا۔ فرمایا صحیح کو دیکھا بھی ہے؟ نہیں۔ میں کہا واللہ میں نے خواب دیکھا۔ فرمایا کہ اگر تو نے خواب دیکھا ہے تو نواب صاحب کا انتقال ہو چکا ہے۔ یہ تعبیر دی نواب صاحب کی وفات۔ یہ بھی بیچارہ حیران۔ خیر وہ تعبیر ہو گئی، چند گھنٹے گزرے تھے کہ بھوپال سے اطلاع آئی کہ نواب صاحب کی وفات ہو گئی۔ اب چونکہ نواب تھے تو وہ تمام ایک رسمی ماتم اور سوگ، اور سارے لوگ دوڑ گئے بھوپال کی طرف۔ خیر تجہیز و تقسیم جب ہو چکی اور ایک دو دن گزر گئے، اس وقت یہ شخص حاضر ہوا کہ حضرت تعبیر تو ہو بہو واقعے کی صورت میں ظاہر ہو گئی، مگر یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ نے یہ تعبیر اس خواب سے کیسے نکالی۔ اس خواب سے تو بظاہر یہ معلوم ہوتا تھا کہ نواب صاحب کا کوئی رتبہ یا دین میں ان کی کوئی مقبولیت، یہ مراد ہوگی، مراد موت ہے، سمجھ میں نہیں آتا جوڑ کیا ہے اس تعبیر کا اس خواب کے ساتھ۔ فرمایا کہ میں نے یہ تعبیر اس لیے دی کہ نبی کی موجودگی میں کسی کو حق حاصل نہیں ہے امامت کرنے۔ نماز میں نبی کے آگے اگر ہو سکتا ہے تو جنازہ تو ہو سکتا ہے، زندہ آدمی کی مجال نہیں۔ اب اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تعبیر خواب میں انبیاء کے رتبے کا پہچاننا بھی ضروری ہے، ولایت کے مراتب کا جاننا بھی ضروری ہے، محض اٹکل پچو کی چیز نہیں۔ ایک بڑا زبردست علم ہے جس میں اصول ہیں، جس میں فروع ہیں، جن سے تعبیر خواب کا استخراج کیا جاتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کو علم دیا گیا تھا تعبیر خواب کا، یعنی جو آتا خواب لے کر آپ تعبیر بتلا دیتے، اور وہ تعبیر الہامی ہوتی ہے۔ خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا کہ دو جوان جیل خانے میں داخل ہوئے جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے تعبیر خواب مانگی اور اپنا خواب پیش کیا، تو اس کو تعبیر دینے کا وعدہ فرمایا ذالکما مما علمنی ربی، یعنی میں تمہیں تعبیر خواب دوں گا جو میرے پروردگار نے مجھے سکھلائی۔ یا حضرت دانیال علیہ السلام نے تعبیر خواب دی بخت نصر کو، اور وہ تعبیر ہو بہو واقع ہوئی، تو وہ خواب کی تعبیر تھی، تعبیر کے اصول نہیں بیان فرمائے بلکہ ایک تعبیر دے دی جو واقعے کے مطابق نمایاں ہوئی، جس کا واقعہ ابن منبہ کے اثر میں تفصیل سے روایت کیا گیا ہے، دلائل النبوت میں روایت کیا ہے اس واقعے کو۔ وہ بیچ میں بات یاد آ گئی تو میں وہ واقعہ بھی سنا دوں۔ بہرحال تعبیر خواب کا ذکر آ رہا ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام کا یہ واقعہ گزرا کہ بنی اسرائیل جب بہت زیادہ مبتلا ہوئے تعیش میں، عیش پسندیوں میں اور رات دن کی رنگ رلیوں میں، تو انبیاء وقت نے انہیں نصیحت کرنی شروع کی اور کہا کہ رات دن کا تعیش اور رات دن کی یہ غفلت برے نتائج پیدا کرتی ہے، آخرت کی نہیں دنیا بھی کھو دیتی ہے انسان کی۔ جو قوم مبتلا عیش ہوتی ہے، جو قوم مبتلا غفلت ہوتی ہے، اس کا انجام اخیر میں تباہی اور ہلاکت ہوتا ہے۔ مگر جب یہ تعیش کا بھوت سوار ہوتا ہے تو نصیحت سننے کے قابل نہیں رہتا آدمی جب تک کہ دھکا نہ لگے۔ نہیں مانا قوم نے۔ بالآخر جب دور آیا حضرت دانیال علیہ السلام کا اور عیاشی انتہا کو پہنچ گئی بنی اسرائیل کی، تو بخت نصر مسلط ہوا اور اس نے حملہ کیا بیت المقدس۔ اتنا شدید حملہ کیا کہ 70,000 اہل کتاب کو قتل کیا، 70,000 کو گرفتار کر کے غلام بنا کے ساتھ لے گیا، تورات کو جوتیوں سے روندا گیا، مسجد اقصی میں گندگی اور پلیدی ڈالی گئی، اتنے مظالم کیے کہ گھروں میں گھس گھس کر عورتوں کو قتل کیا بخت نصر کے سپاہیوں نے، عورتوں حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کیے اور بچے نکال کر نیزوں میں بیندھے اور نیزوں پر اچھالا انہیں، انتہائی مظالم کیے اور 70,000 کو گرفتار کر کے لے گیا عراق میں۔
ان گرفتار شدگان میں حضرت دانیال علیہ السلام نے، جیسے اوروں کی مشکیں کسی گئیں ان کی بھی مشکیں کسی گئیں، انہیں بھی اونٹ پر باندھ کر سوار کیا گیا۔ تو دانیال علیہ السلام فرماتے جاتے تھے کہ اے قوم، اسی دن کے لیے میں تمہیں آگاہ کرتا تھا، تم خود بھی مبتلا ہوئے، مجھے بھی مبتلا کیا، خود بھی پریشان ہوئے، مجھے بھی۔ تب بنی اسرائیل نے ندامت کا اظہار کیا کہ اب ہمارے لیے دعا کیجیے۔ فرمایا کہ بہرحال دعا تو کروں گا، مگر تم خود بھی مبتلا ہوئے، مجھے بھی تم نے مبتلا کیا۔ بہرحال وہ پہنچے، جیل خانے میں 70,000 ڈال دیے گئے بنی اسرائیل، اور اس میں حضرت دانیال علیہ السلام بھی۔ جب چند دن گزرے تو حضرت دانیال علیہ السلام کے چہرے پر انوار نبوت چمک رہے تھے، نبوت کا جلال اور جمال تھا، اور ساتھ میں زہد اور تقوی اور تقدس اور پرہیزگاری اور عبادت۔ یہ دیکھ دیکھ کر جیل کے جتنے حکام تھے وہ مگر بہرحال انسانی تقدس اور تقوی کا اثر ہے کہ ہر قوم پر اثر پڑتا ہے۔ تو جیلر بھی بہت معتقد بن گیا، جیل کے دوسرے حکام بھی، اور جتنی ان سے رعایتیں بن پڑتی تھی بنی اسرائیل کے لیے وہ دیتے تھے حضرت دانیال علیہ السلام کی وجہ سے۔ اس پر ایک مدت گزری کہ بخت نصر نے خواب دیکھا، جس کی وجہ سے یہ واقعہ مجھے یاد آیا۔ خواب دیکھا بخت نصر نے، اور خواب دیکھ کر بھول گیا۔ صبح کو اپنے دربار کے منجموں کو، کاہنوں کو، اور جو اس دور کے عالم ان کے مذہب کے تھے ان کو جمع کیا، اور بخت نصر نے کہا کہ میرے خواب کی تعبیر بتلاؤ۔ انہوں نے کہا خواب کیا ہے؟ کہ خواب تو میں بھول گیا۔ کہ جب خواب بھول گیا تو تعبیر کاہے کی دیں؟ تو اس نے کہا کہ جب تم کاہن ہو، تم منجم ہو، تم غیب دانی کے دعوے کیا کرتے تھے کہ ہمیں علم غیب حاصل ہے، تو میرا ایک خواب بھی نہیں تم بتلا سکتے، میرے دل کی ایک بات بھی نہیں بتا سکتے، اور میں نے یہ لاکھوں روپیہ تم پر جو 20 برس سے خرچ کیا، یہ کس دن کے واسطے خرچ کیا؟ میرا لاکھوں روپیہ تم نے کھو دیا، ایک میرا خواب بھی نہیں بتا سکتے۔ یا تو میرا خواب بتلاؤ اور تعبیر دو، ورنہ 3 دن کے بعد تمہارے سب گھروں کو بھی ڈھوا دوں گا، اور تمہارے بچے بھی کولوں میں کوڑوا دیے جائیں گے۔ اب وہ بیچارے سخت پریشان اور حیران، سمجھ گئے کہ بس تیسرے دن وقت آ گیا ہے موت کا، اس لیے کہ خواب دل میں سے کیسے نکال لیں بخت نصر کے۔ یہ چرچا جو ہوا کہ جیل خانے میں چرچا پہنچا، حضرت دانیال علیہ السلام نے جب سنا تو جیلر سے جا کے یہ کہا کہ بادشاہ کا خواب بھی میں جانتا ہوں اور اس کی تعبیر بھی میں جانتا ہوں، اور تو جا کے بادشاہ کو اس طرح کرے، اور اس میں میرا بھی نفع ہے تیرا بھی نفع ہے۔ میرا نفع تو یہ ہے کہ اس خواب کی تعبیر کی وجہ سے مجھے رہائی نصیب ہو جائے گی تو میں اپنی قوم کی رہائی کا فکر کروں گا، اور تیرا نفع یہ ہے کہ بادشاہ الجھا ہوا ہے اپنے خواب میں، تعبیر میں، اسے خواب ہی یاد نہیں، تعبیر تو کہاں سے دی جائے۔ تو جا کے جب یہ کہے گا کہ ایک شخص ہے تیرے خواب کا جاننے والا، تو تیرا رتبہ بلند ہوگا، تیرا عہدہ بڑھ جائے گا، تنخواہ بھی بڑھ جائے گی، تو تیرا بھی فائدہ ہوگا، میری رہائی ہو جائے گی، دونوں کا فائدہ۔ تو جیلر نے کہا کہ یہ تو صحیح ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ دنیا میں اگر کوئی اس خواب کو جان سکتا ہے تو وہ آپ، لیکن سچ بتاؤ ہے بھی معلوم خواب یا مجھے بھی پٹواؤ گے اور خود ہی پریشان ہو؟ کہا نہیں، تو بے کھٹ کے جا کے کہہ دے مجھے علم ہے اس خواب کا اور اس کی تعبیر۔ اس نے جا کے ذکر کر دیا بخت نصر سے۔ بخت نصر تو تھا ہی مبتلا، حیران پریشان، اس نے کہا فوراً اس شخص کو نکالو جیل سے اور بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ میرے دربار میں لے کر آؤ۔ حضرت دانیال علیہ السلام کی ہتکڑیاں کاٹی گئیں، بیڑیاں کاٹی گئیں، اور بڑے اعزاز اور اکرام سے عمدہ لباس پہنا کر دربار میں لائے گئے۔ دربار بھرا ہوا تھا بادشاہ کا، تمام عمرا وزراء قرینے سے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت دانیال علیہ السلام تشریف لائے۔ بادشاہ کے یہاں کا قانون یہ تھا کہ آنے والا سجدہ کرتا تھا بادشاہ، مگر پیغمبر غیر اللہ کو کیسے سجدہ کرے؟ پیغمبر کو غیر اللہ کی عبادت کو مٹانے کے لیے آتے ہیں، نہ کہ معاذ اللہ خود کرنے کے لیے۔ تو حضرت دانیال علیہ السلام نے اپنے دین کے مطابق سلام کیا بخت نصر کو، اس نے اعزاز و اکرام کے ساتھ اپنی برابر جگہ دی۔
اور دل میں تو اس کے اضطراب خواب کے سننے کا تھا. فوراً دربار برخاست کیا. اب 3 آدمی رہ گئے دربار میں، حضرت دانیال اور خود بادشاہ اور وہ جیلر. اور اجرت کے ساتھ بادشاہ نے کہا کہ پہلی بات تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے دربار کا اصول یہ ہے کہ جو آتا ہے وہ مجھے سجدہ کرتا ہے، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ میرے پورے قانون کی خلاف ورزی تو نے کیوں کی؟ کیوں ایسی جرت ہوئی؟ واقعہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام جیسے حق تعالیٰ انہیں دین دیتے ہیں اور جس طرح سے تعلق مع اللہ مضبوط ہوتا ہے، اسی طرح سے عقل بھی انبیاء کی اتنی کامل ہوتی ہے کہ غیر نبی کو وہ عقل میں اصل نہیں آتی. تو حضرت دانیال علیہ السلام نے جواب دیا نہایت عاقلانہ. فرمایا کہ میں نے سجدہ اس لیے نہیں کیا کہ سجدہ نہ کرنے ہی میں تیرا بھی نفع تھا اور میرا بھی نفع تھا. اگر میں سجدہ کر لیتا تو تیرا بھی نقصان تھا میرا بھی نقصان تھا، تو میں نے دونوں کو نقصان سے بچایا اور دونوں کو کا نفع میں نے حاصل کیا. اس نے کہا میرا کیا نقصان تھا اور تیرا کیا نقصان تھا سجدہ کرنے میں؟ فرمایا وہ یہ تھا کہ میرا ایک رب ہے کہ جس نے مجھے تیرے خواب بھی بتلایا ہے، اس نے خواب کی تعبیر بھی بتلائی. یہ میرا کوئی ذاتی علم تو ہے نہیں، یہ تو دیا ہوا ہے اس کا کہ جس کے پاس اصلی علم ہے. تو میرا ایک رب ہے جس نے تیرا خواب مجھے سکھلایا ہے اور اس خواب کی تعبیر سکھلائی. اگر میں اس کو چھوڑ کر تجھے سجدہ کر لیتا تو میرا تو یہ سارا علم سلب ہو جاتا، میرا رتبہ بھی ختم ہو جاتا، میری معلومات بھی ختم ہو جاتی. تو میرا تو یہ نقصان تھا کہ میرا علم، عمل، اخلاق سب ضائع ہو جاتے سجدہ کرنے میں. اور تیرا نقصان یہ تھا کہ میرے سوا کوئی نہیں جو تیرے خواب کی تعبیر بتلائے اور خواب بتائے. جب میرے پاس سے علم چلا جاتا تو خواب بتلانے والا کوئی نہ رہتا، تو ساری عمر الجھن میں مبتلا رہتا. تو تیرا بھی نفع اس میں تھا کہ میں تجھے سجدہ نہ کروں اور میرا نفع بھی اسی میں تھا کہ سجدہ نہ کروں. اگر میں کر لیتا سجدہ تو میرا علم جاتا رہتا، تجھے خواب کی تعبیر بتلانے والا کوئی باقی نہ رہتا، تو دونوں مبتلا ہو جاتے. تو یہ بہتر تھا کہ میں دونوں کو مبتلا ہونے سے بچاؤں، یا یہ بہتر تھا کہ دونوں کو مبتلا کر دوں نقصان میں؟ اس نے ہاتھ چومے اور کہا کہ میں نے اتنا دانا شخص آج تک عالم میں نہیں دیکھا، اور تو نے بہت اچھا کیا جو مجھے سجدہ نہ کیا. یہی وہ چیز ہے کہ جب آدمی حق پر قائم رہتا ہے تو باطل سے باطل پرست بھی بالآخر جھک جاتا ہے اس کے سامنے. حق کی قوت ہی وہ ہے. کتنا ہی کوئی فروغ پائے باطل، مگر جب حق کا کلمہ بلند ہوتا ہے جھکتے ہی بن پڑتی ہے. تو اس نے تعریف کی حضرت دانیال کی اور کہا کہ تو نے بہت اچھا کیا کہ سجدہ نہ کیا، مجھے بھی بچا لیا اور تو نے اپنے آپ کو. ہاں تو کیا تجھے میرا خواب معلوم؟ فرما ہاں مجھے معلوم ہے تیرا خواب. اس نے بس کہا کہ میں جلدی بیان کر، مجھ سے اب صبر نہیں ہوتا، بس کتنے دنوں سے الجھن میں مبتلا ہوں. فرمایا کہ تیرا خواب یہ ہے کہ تو نے دیکھا کہ آسمان اور زمین کے درمیان میں ایک بت ہے، بڑا عظیم الشان بت، اتنا بڑا بت کہ سر اس کا لگا ہوا آسمان سے، پیر اس کے ٹکے ہوئے زمین کے اوپر، اور اتنا چوڑا ہے کہ اس کا ایک کندھا مشرق میں ہے اور ایک کندھا مغرب میں ہے. یہ پوری فضا اس بت سے بھری ہوئی، اور اتنا حسین خوبصورت اور صنائی کا نمونہ ہے وہ بت کہ تو حیرانی سے دیکھ رہا ہے کہ کون بڑا کاریگر ہے جس نے یہ بت بنایا. اور اس بت کی شان یہ ہے کہ سر تو ہے اس کا سونے کا، اور سینہ ہے اس کا چاندی کا، اور پیٹ ہے اس کا پیتل کا، اور رانے ہیں اس کی تانبے کی سرخ، اور پنڈلیاں ہیں اس کی لوہے کی سیاہ رنگ کی، اور پیر ہیں اس کے مٹی کے. اس طرح سے وہ بت بنا ہوا ہے کہ یہ دھاتیں الگ الگ چمک رہی ہیں اور نظر آ رہی ہیں، اور اس خوبصورتی سے جوڑا گیا ہے کہ تو حیران ہے کہ کون ایسا بڑا صناع ہوگا جس نے یہ بت بنایا ہوگا اور تراشا ہوگا. اسی تحیر میں غرق تھا کہ اچانک تو نے دیکھا کہ آسمان سے ایک عظیم الشان پتھر گرا اس بت کے سر پر، اور گرا نہیں بلکہ اس طرح سے لگا جیسے کسی نے پھینک کر مارا ہو زور سے، اور اس زور سے اس کے اوپر پڑا ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ بت ٹوٹ گیا بلکہ اس کی تمام دھاتیں
پتھر کی ضرب سے چکنا چور ہو کر ڈھیر ہو گئی اور ایسی خلط ملط ہوئی کہ سونا چاندی میں مل گیا، چاندی سونے میں، سونا پیتل میں، پیتل سونے میں، اور مٹی لوہے میں، لوہا مٹی میں، اور مل ملا کر گڑبڑ ہو کر ایک ذات بن گیا، ایک ڈھیر ہو گیا۔ اب تو اس تحیر میں گرفتار ہے کہ اتنا عظیم بت جو پورے عالم کی فضا میں چھایا ہوا تھا اور اس طرح ڈھیر ہو گیا کہ اس کی دھاتوں کا الگ الگ اب امتیاز ہونا مشکل، سب ایک ڈھیر ایک ذات ہو گئی۔ اس دوسرے حیرت میں تو غرق ہے۔ اتنے میں تیسری حیرت ناک بات یہ پیش آئی کہ وہ پتھر جو سر پر لگا تھا بت کے اب وہ پھیلنا شروع ہوا، اور جس فضا میں بت پھیلا ہوا تھا وہ پتھر پھیل گیا۔ زمین سے لے کر آسمان تک کوئی جگہ خالی نہیں کہ جس میں وہ پتھر نہ ہو، اتنا بڑا اس کا جسم ہو گیا پتھر کا کہ پوری فضا کو اس نے گھیر دیا۔ تو اس تحیر میں ہے کہ یہ کس قسم کا پتھر ہے کہ بڑھتے بڑھتے اتنا بڑھ گیا کہ پورے بت کی جگہ پر اب یہ قابل ہو گیا۔ یہ تین حیرتیں ہیں جو تجھے دامن گیر ہوئی، پہلی بت کی سنائی کی، پھر اس بت کی ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جانے کی، اور پھر اس پتھر گرے ہوئے کی وسعت کی اور اس کے پھیلاؤ کی۔ یہ تین حیرتیں دامن گیر، اسی میں تیری آنکھ کھل گئی۔ تو بخت نصر نے ہاتھ چوم کر کہا کہ اگر میں کسی کی عبادت کرتا ہوتا تو اس کی قسم کھا کے کہتا کہ ایک لفظ نہ کم ہے نہ زیادہ ہے جو تو نے بیان کیا، یہی بیان نہیں میرا خواب۔ اب اس کی تعبیر بھی تیرے علم میں، فرما ہاں تعبیر بھی میں جانتا ہوں۔ کیا تعبیر ہے؟ فرما کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ جو بت تجھے دکھلایا گیا وہ دنیا کی قومیتیں ہیں، وہ جو اوپر سونا ہے وہ تیری قوم ہے عراق والی، جو سب سے اونچی قوم ہے اور سب سے پہلی قوم ہے کہ جس نے دنیا میں تمدن پھیلایا، تو وہ سونا وہ تیری قوم، اور تیرے بعد دوسری قوم آنے والی ہے جو چاندی ہے، وہ تیرے بیٹے کی قوم ہے جس پر تیرا بیٹا حکمرانی کرے گا۔ بھائی ادھر سے ہٹ جاؤ، اسے مت کھلاؤ۔ تو وہ دوسرا، وہ چاندی کی قوم وہ ہوگی جس پر تیرا بیٹا حکمرانی کرے گا، وہ نمبر 2 کی قوم ہوگی۔ اور فرمایا کہ وہ جو تو نے پیتل دیکھا وہ دنیا کی زرد رنگ قومیں ہیں کہ جن کے چہرے زرد ہیں، جیسے چینی اور جاپانی، یہ قومیں ہوتی ہیں کہ ان کے رنگ ہی زرد ہیں۔ اور فرمایا کہ وہ جو سرخ رنگ تانبے کا دیکھا وہ سرخ قومیں ہیں جن کے چہرے سرخ ہیں، جیسے ترک وغیرہ ہوتے ہیں۔ اور فرمایا کہ وہ جو پنڈلیاں سیاہ دیکھی لوہے کی وہ رنگدار قوم ہیں، جیسے دکرونی اور حبشی کے سیاہ فام قوم ہیں، یہ وہ اقوام ہیں۔ فرمایا کہ وہ جو پنڈلیاں سیاہ دیکھی لوہے کی وہ رنگدار قوم ہیں، جیسے دکرونی اور حبشی کے سیاہ فام قوم ہیں، یہ وہ اقوام ہیں۔ اور وہ جو مٹی کے قدم دیکھے وہ 2 عورتیں ہیں جو حکومت کریں گی، اور اخیر میں ان کی قوم جو کمزور ہوگی وہ نمایاں ہوگی۔ تو فرمایا کہ یہ قومیتوں کا ایک بت کھڑا ہوا ہے جو نہایت آراستہ پیراستہ ہے، اور قوموں کی اونچ اور نیچ قائم ہے کہ ایک قوم اوپر، ایک اس سے نیچے، ایک اس سے نیچے، اور قومیتوں پر تفاخر اور فخر دنیا میں پھیلا ہوا کہ میری قوم سونا اور تمہاری قوم چاندی، اور فلاں کی قوم اونچ اور فلاں قوم نیچ۔ تو یہ اونچ نیچ پھیلی ہوئی ہے دنیا کے اندر، اور بڑی آراستہ اور خوشنما ہے لوگوں کی نگاہوں میں کہ اچانک وہ پتھر گرا۔ وہ پتھر دین ہے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو آخری دین لے کر آئیں گے۔ وہ اس زور سے گرے گا قومیتوں کے بت پر کہ وہ سارا چکنا چور ہو جائے گا، نہ سونا سونا رہے گا، نہ چاندی چاندی، نہ تانبا تانبا رہے گا، نہ پیتل پیتل، سب مل ملا کر ایک قومیت واحدہ دنیا میں پیدا ہو جائے گی، اور سب میں مساوات اور یکسانی قائم ہوگی دنیا کے اندر۔ اونچ نیچ بھی ختم ہو جائے گی، نسلی امتیازات بھی ختم ہو جائیں گے، بڑائی چھوٹائی جو لوگوں نے مصنوعی طور پر بنا رکھی ہے وہ سب مٹ مٹا جائے گی، اور اس طرح سے یہ دین واحد پورے عالم میں پھیل کر مساوات پیدا کر دے گا دنیا میں۔ تو بخت نصر بہت خوش ہوا اور کہا کہ میں نے دنیا میں نہ اتنا بڑا دانا دیکھا جیسا تو ہے، نہ اتنا بڑا دیانتدار دیکھا جتنا تو ہے، نہ اپنے مالک کا اتنا بڑا وفادار دیکھا جائے جتنا تو ہے، کہ اس کی غیبت میں بھی
تو غیر اللہ کو سجدہ کرنے سے بچتا ہے تو اس کا بڑا وفادار بھی میں نے عالم میں نہیں دیکھا. تو دانش اور علم اور کمال یہ تیرا امتیازی ہے اور یکتائی میں لیے ہوئے ہے. اس واسطے آج سے میری سلطنت کا کوئی کام نہیں ہوگا جس میں تیرا مشورہ شامل نہ ہو, اور میرے محل سرائے میں آنے کے لیے کسی اجازت کی آپ کو ضرورت نہیں. جس وقت آپ کا جی چاہے داخل ہوں. گویا قلمدان وزارت سپرد کر دیا حضرت دانیال علیہ السلام. حضرت دانیال علیہ السلام نے حکومت شروع کی اور دیانت کے اصول پر اور خدا پرستی کے اصول پر. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی قوم دائرہ اسلام میں داخل ہونی شروع ہوئی. ادھر حضرت دانیال علیہ السلام نے وقت ملنے پر اپنی قوم کے رہائی کے احکام طلب کیے بخت نصر سے, اور بالآخر قوم بھی رہا ہوئی اور پھر فلسطین پہنچی اور پھر ان کو دوبارہ اقتدار عطا کیا گیا. تو بہرحال یہ خواب مجھے یاد آ گیا حضرت دانیال علیہ السلام کا. تو انبیاء علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیرات بتلائی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعبیرات کے ساتھ اصول بھی بتلائے گئے ہیں تعبیر خواب کے, جس سے اس امت میں یہ ایک مستقل علم بنا, ایک مستقل فن بنا, اور بڑے بڑے اکابر علماء اس فن کے جاننے والے پیدا ہوئے. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام علوم کے جامع ہیں کہ جو علوم مختلف انبیاء علیہ السلام کو عطا کیے گئے, خواہ وہ علم لغت ہو یا علم تعبیر خواب, علم توحید ہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا, یا احیاء موتیٰ کا کمال ہو یا عصائے موسیٰ کا کوئی کمال ہو. بہرحال جو بھی علمی رنگ کی چیز ہے وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی. تو آپ جامع العلوم ہیں, آپ کے سینے پر آ کر سارے علوم منتہی ہو جاتے ہیں, انتہا ہوتی ہے آپ کے سینے کے اوپر. اور یہ قاعدے کی بات ہے کہ جس چیز پر کسی وصف کی انتہا ہوتی ہے اسی سے اس وصف کی ابتدا بھی ہوا کرتی ہے. یہ ایک عام اصول ہے. جو شخص یا جو چیز کسی وصف کے حق میں خاتم بنتی ہے وہی اس وصف کے حق میں فاتح بھی بنتی ہے. جو منتہا بنتی ہے کسی وصف کا وہی مبدا بھی بنتی ہے. جو وصف جہاں آ کر ختم ہوتا ہے وہیں سے شروع بھی ہوتا ہے. مثلا یہ آپ کے سامنے ہزاروں قمقمے روشن ہیں بجلی کے, اور لاکھوں قمقموں نے پورے شہر کو منور کر رکھا ہے, روشنی میں پھیلی ہے. ان سب روشنیوں کی اور بجلیوں کی انتہا کہاں ہے؟ جا کر پاور ہاؤس کے اوپر جہاں بجلی بن رہی, تو ساری بجلیوں کی انتہا جا کر ہو جاتی ہے پاور ہاؤس کے اوپر. اگر آپ اس کو خاتم البروق کہیں تو کہنے کا حق ہے کہ ساری بجلیاں ختم ہو جاتی ہیں وہاں جا کر. لیکن اگر پاور ہاؤس خاتم البروق ہے تو وہی فاتح البروق بھی ہے, وہیں سے تو بجلیاں شروع بھی ہوتی ہیں کہ ان قمقموں میں پہنچیں. اگر پاور ہاؤس سے بجلی شروع نہ ہو تو ان قمقموں میں کہاں سے آئے؟ تو بجلیاں جا کر اگر منتہی ہوئی ہیں وہاں تو ابتدا بھی وہیں سے ہوئی. یا جیسے آپ کے یہاں پانی کے نل ہیں, ہر کوٹھی میں ہر مکان میں نل پہنچا ہوا ہے جو پانی دے رہا ہے, لیکن ان سارے پانیوں کی انتہا جا کر ہوتی ہے کہاں؟ واٹر ورکس کے اوپر, وہ جو ٹنکی بنی ہوئی ہے جس میں سارا پانی جمع ہے. تو ان سارے نلوں کے پانیوں کی انتہا جا کر اس ٹنکی کے اوپر ہے جو سارے شہر میں پانی پھیل رہا ہے. تو وہ خاتم المیاہ کہلائے گی, سارے پانی اس پر ختم ہے. لیکن اگر وہ خاتم میاہ کی ہے تو پانیوں کی ابتدا بھی تو وہیں سے ہوئی ہے. اگر ٹنکی میں نہ ہو تو ان نلوں میں کہاں سے آئے؟ ٹنکی کا فیض تو پہنچ رہا ہے نلوں کے اندر. تو پانی اگر منتہی ہوا جا کر ٹنکی پر تو اس کی ابتدا بھی وہیں سے ہوئی. تو غرض اگر کسی وصف کی انتہا کسی پر ہوتی ہے اسی سے ابتدا بھی ہوتی ہے اس وقت. یا مثلا یوں سمجھیے کہ دنیا میں لاکھوں انسان ہیں صاحب اولاد, کروڑوں انسان ہیں, تو کروڑوں باپ دنیا میں موجود ہیں, لیکن سب کے باپ ہونے کی انتہا کہاں ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام پر انتہا ہو جاتی ہے. وہ سب باپوں کے باپ ہیں, تو وصف ابوت ختم ہو جاتی ہے جا کر حضرت آدم علیہ السلام. ہم انہیں خاتم الآبا کہیں گے کہ باپ ہونا وہاں جا کر ختم ہے, آگے باپ ہونے کی کوئی گنجائش نہیں, ان کے بعد کوئی باپ نہیں, آخری باپ ہوا. تو انتہا ہو گئی ابوت کی وہاں جا کر.
لیکن اگر انتہا ہوئی تو ابتدا بھی تو ابوت کی وہیں سے ہے. اگر وہ باپ نہ بنتے تو ہم اور تم باپ کیسے بن جاتے؟ تو وہاں جا کر انتہا ہوئی باپ ہونے کی، وہیں سے ابتدا بھی ہوئی باپ ہونے. تو یہ ایک عام اصول ہے کہ جب انتہا ہوتی ہے کسی ذات پر کسی وصف کی تو وہیں سے ابتدا بھی مانی جاتی ہے. تو جبکہ تمام علوم کی انتہا جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو رہی ہے تو ماننا پڑے گا کہ ان علوم کی ابتدا بھی حضور سے ہوئی. یعنی آپ ہی کا سینہ مبارک سرچشمہ ہے کہ جس سے وہ علوم چلے اور پھیلے. تو دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ تمام انبیاء علیہ السلام کے علوم اگر منتہی ہوتے ہیں آپ کے اوپر تو آپ ہی سے ابتدا بھی ہوئی ہے. یعنی نبیوں کی نبوت آپ ہی کے سینے سے چلی ہے. اگر آپ نبی نہ ہوتے تو دوسروں کو نبی بننا میسر نہ. تو سب کی نبوت تابع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت. تو آپ اصل نبوت کے اندر اور دوسرے انبیاء علیہ السلام فیض یافتہ ہیں وصف نبوت میں آپ سے. تو آپ کی نبوت اصل ہے اور دوسروں کی نبوت مستفاد ہے. دوسروں کی نبوت چل رہی ہے آپ کے سینہ مبارک. اس کا حاصل یہ نکلا کہ اگر آپ نہ ہو تو کوئی نبی نہ بنتا، لیکن اگر سارے انبیاء نہ ہو تو آپ کی نبوت میں کوئی نقصان نہیں آ سکتا کیونکہ آپ کی نبوت اصل ہے. آپ ہی کے فیض سے تو نبی بن رہے ہیں. اگر واٹر ورکس میں پانی ہو اور واٹر ورکس موجود ہے، سارے دنیا کے نل ختم ہو جائیں واٹر ورکس کا کوئی نقصان نہیں. لیکن اگر واٹر ورکس وہ ٹنکی ختم ہو جائے تو ایک نل میں پانی نہیں رہ سکتا. تو نلوں کا پانی تابع ہے ٹنکی، وہ نہ ہو تو نل باقی نہ رہے اور سارے نل ختم ہو جائیں ٹنکی کا کوئی نقصان. سارے بجلی لاکھوں کمکمے کروڑوں کمکمے جل رہے ہیں، ان کی روشنی موقوف ہے پاور ہاؤس کے اوپر. اگر ایک کمکما نہ رہے سب کے فیوز اڑ جائیں پاور ہاؤس کا کچھ نقصان نہیں. لیکن اگر پاور ہاؤس باقی نہ رہے تو ایک کمکما باقی نہیں رہ سکتی، ایک میں روشنی باقی نہیں رہ سکتی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اصل ہے. آپ کے فیض سے انبیاء علیہ السلام کو نبوتیں ملی ہیں. تو انبیاء علیہ السلام اگر دنیا میں تشریف نہ رکھے تو آپ کی نبوت میں کوئی نقصان نہیں. لیکن اگر آپ نبی نہ بنائے جاتے تو کوئی نبی نہ بنایا جاتا. تو اصل نبوت ثابت ہوتی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی مثال بالکل ایسی سمجھیے کہ جیسے ہمارے اندر مختلف قسم کی طاقتیں موجود ہیں علم کی. مثلا ایک طاقت ہے بینائی کی، آنکھ میں موجود ہے جس سے ہم دیکھتے ہیں اور صورتوں اور شکلوں کا علم آنکھ کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں. آوازوں کا علم ہم کان کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں. خوشبو اور بدبو کا علم ہم ناک کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں. تو ناک علم رکھتی ہے خوشبوؤں کا اور بدبو کا، کان علم رکھتے ہیں مثلا آوازوں کا، آنکھ علم رکھتی ہے صورتوں کا اور رنگوں کا، زبان مثلا علم رکھتی ہے ذائقوں کا کہ یہ کھٹا ہے یہ میٹھا ہے. تو یہ مختلف قسم کے علماء ہیں. کوئی آوازوں کا عالم، کوئی صورتوں کا عالم، کوئی رنگ و بو کا عالم، کوئی خوشبو بدبو کا عالم، کوئی ذائقوں کا عالم. یہ مختلف علماء گوا جمع ہیں آپ کے چہرے کے اندر جن کے علوم الگ الگ ہیں. اور اللہ کی کیسی صنائی اور قدرت ہے کہ اس 4 انگشت کے چہرے میں یہ ساری قوتیں ایک جگہ جمع کر رکھی ہیں. آنکھ میں اور ناک میں کچھ زیادہ فاصلہ نہیں، انچ 1.5 انچ کا ہے، لیکن کیسی سد سکندری حائل ہے کہ آنکھ اگر دیکھے، ناک کی یہ مجال نہیں ہے کہ آنکھ کے کام میں دخل دے اور کہے میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں، اور آنکھ کی یہ مجال نہیں ہے کہ ناک کے کان میں دخل دے کہ میں تو سونگنا چاہتی ہوں. وہ اپنے کام میں لگی ہے، یہ اپنے کام میں. زبان اپنے کام میں ہے کہ چکھتی رہے، زبان کا کام دیکھنا نہیں. ممکن نہیں کہ دیکھ سکے حالانکہ آنکھ اس کے قریب موجود ہے. اگر وہ ذرا سا 1 انچ پر بڑھ جائے اور مداخلت کرے آنکھ کے کام میں تو ممکن تھا کہ دیکھنے لگتی، مگر مجال نہیں ہے زبان کی کہ بڑھ سکے، وہ اپنے کام میں لگی ہوئی ہو. تو انچ بن کا فاصلہ ہے اور ہر ایک اپنے اپنے کام میں مصروف، مگر سب کا علم الگ الگ. لیکن یہ سارے علوم جا کر جمع کہاں ہوتے ہیں؟ اس حصے مشترک میں، دماغ کے حصے میں.
دماغ میں دیکھنے کی طاقت بھی ہے، سننے کی طاقت بھی ہے، چکھنے کی طاقت بھی ہے، وہاں سے یہ طاقتیں ان حواس کے اندر بانٹی گئی ہیں، تقسیم کی گئی۔ تو دماغ کو ہم کہیں گے کہ یہ خاتم الحواس، سارے حاسوں کی انتہا جا کر دماغ کے اوپر ہو جاتی۔ تو دماغ اصل ہے جہاں سے بٹتے ہیں حواس، اور بٹتے ہیں الگ الگ، تو جامع الحواس کہیں گے دماغ کو، اور الگ الگ حواس الگ الگ ان اعضاء کو تقسیم ہوتے ہیں دماغ۔ اگر آنکھ نہ رہے دماغ کا کوئی نقصان نہیں، اگر ناک نہ رہے دماغ کا کوئی نقصان نہیں، اگر کان کاٹ دیے جائیں دماغ کا کوئی نقصان نہیں، لیکن اگر دماغ پہ لاٹھی مار کے اسے ختم کر دو، نہ آنکھ رہے گی، نہ کان رہے گی، نہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ تو سب کا حواس اور سب کا علم قائم ہے حصے مشترک کی وجہ سے، اس لیے کہ وہ جامع الحواس ہے، وہ خزانہ ہے حواس کا۔ اگر خزانہ ختم کر دیا جائے تو تقسیم شدہ چیزیں حواس الگ الگ سب گم ہو جائیں گی، اور اگر الگ الگ انفرادی چیزیں ختم کی جائیں تو اس حصے مشترک میں خزانے میں کوئی نقصان نہیں پڑے گا۔ تو دماغ کو کہیں گے کہ یہ خاتم الحواس، خاتم العلوم۔ تو ٹھیک اسی طرح سے انبیاء علیہ السلام مثل آنکھ اور ناک اور کان کے جامع ہے تمام کمالات کے، مگر ہر نبی پر کسی ایک نہ ایک علم کا غلبہ ہے۔ کوئی علم لے کر آیا ہے، کوئی علم لغت لے کے آیا جیسے آدم علیہ السلام، کوئی علم توحید لے کر آیا جیسے ابراہیم علیہ السلام، کوئی علم لدنی لے کر آیا جیسے حضرت خضر علیہ السلام، کوئی علم تعبیر خواب لے کر آیا جیسے یوسف اور دانیال علیہ السلام۔ تو الگ الگ علوم بٹے ہوئے ہیں، لیکن وہ جو سر چشمہ ہے تمام علوم کا، اس میں لا کر یہ سارے علوم جمع کر دیے گئے، وہ ذات ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو اللہ نے خزانہ بنایا علوم، وہاں سے یہ ساری چیزیں تقسیم ہوئی۔ تو آپ کی ذات بابرکات کے ہوتے ہوئے سب کو تقسیم ہو رہے ہیں علوم کمالات۔ تو اگر آپ نہ ہو تو کوئی عالم نہ بنے، اور سارے علماء نہ رہیں تو آپ کے علم میں کوئی ادنا نقصان نہیں، کیونکہ سر چشمہ اصل موجود۔ تو آپ کی ذات بابرکات سے اگلوں کو فیض پہنچا نبوت کا، اور پچھلوں کو فیض پہنچا ولایت کا اور امامت۔ آپ کے بعد کوئی خلیفہ ہوا، کوئی امام ہوا، کوئی محدث ہوا، کوئی محدث ہوا، ولی کامل بنتے چلے گئے۔ تو ادھر نگاہ اٹھائی تو نبی بنتے چلے گئے، اور ادھر نگاہ اٹھائی تو اولیاء بنتے چلے گئے۔ ہزاروں اولیاء کرام ہیں امت کے اندر، اور مختلف علوم و فنون کے جامع۔ ایک طرف محدثین کا طبقہ ہے کہ علم حدیث کے امام، ایک طرف فقہاء کا طبقہ ہے جنہوں نے فقہ کا علم دنیا میں پھیلا ہے، ایک طرف اصولیوں کا طبقہ، ایک طرف تعبیر دینے والوں کا، معبروں کا طبقہ، ایک طرف مفسرین کا طبقہ۔ ہزاروں علوم پھیلے ہوئے ہیں دین اور دیانت کے، اور سر چشمہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ادھر نبیوں کو نبوت ملی، ادھر ولیوں کو ولایت ملی، ادھر امام اور ولی بنے، ادھر انبیاء علیہ السلام بنے۔ تو ایک ہی آفتاب ہے جس کا فیض دونوں طرف پھیل رہا ہے۔ تو سر چشمہ آپ ہیں، ابتدا آپ سے ہوئی، اسی لیے آپ فرماتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور پیدا کیا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ انا اولہم خلقا و آخرہم بعثا، میں سب سے پہلا ہوں بلحاظ خلقت کے، اور سب سے پچھلا ہوں بلحاظ بعثت کے، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ تو ابتدا آپ سے ہوئی، تخلیق اول آپ کی گئی، کمالات سے بھرا گیا آپ کی ذات اور حقیقت کو، اور ظہور آپ کا سب سے اخیر میں ہوا انبیاء علیہ السلام کے بعد۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات اگلوں کو بھی فیض پہنچا رہی ہے، پچھلوں کو بھی فیض پہنچا رہی ہے۔ اس طرح سے آپ نے فرمایا کہ اوتی تو علم الاولین والآخرین، مجھے اگلوں کے علوم بھی عطا کیے گئے اور پچھلوں کے علوم بھی عطا کیے گئے۔ تو اگلوں کے علوم وہ نبوتوں کے علوم تھے، وہ بھی سینہ نبوی میں جمع ہیں، اور پچھلوں کے علوم وہ ولایت کے علوم تھے، معرفت تھی ولایت کی، وہ بھی آپ ہی کے سینے سے نکلے اور لوگوں تک پہنچے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جامع ہے اور خاتم ہے تمام علوم۔ اسی طرح سے اخلاق کے لحاظ سے دیکھا جائے تو تمام اخلاق کی انتہا سینہ نبوت پر ہوتی، یعنی تمام انبیاء علیہ السلام سارے اخلاق کاملہ کے جامع ہیں، مگر پھر بھی
ہر نبی پر کوئی ایک خلق غالب ہے جو ان کا امتیازی نشان سمجھا گیا ہے. جیسے ایوب علیہ السلام جامع کمالات ہیں مگر غلبہ ہے صبر کا، تو صبر ایوب مشہور. حضرت داؤد علیہ السلام جامع کمالات اور جامع اخلاق ہیں لیکن غلبہ ہے شکر کا. اعملوا علی داؤد شکرا، حضرت داؤد علیہ السلام کا شکر مشہور. حضرت یعقوب علیہ السلام جامع ہے تمام کمالات کے مگر حزن کا غلبہ ہے. مقام حزن بہت اونچا ہے. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. حضرت سلیمان علیہ السلام جامع ہے تمام کمالات کے مگر عدل اور فصل خصومات کا غلبہ ہے. کمال عدل آپ کے اندر رکھا ہوا ہے. تو ہر نبی تمام کمالات کا جامع گزرا ہے مگر اس کے باوجود کوئی ایک وصف غالب رہا ہے ہر نبی پر کہ اسی غالب وصف سے ان کا تعارف کیا جاتا ہے، اسی غالب وصف سے ان کی ذات پہچانی جاتی ہے. لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جامع اخلاق ہے وہاں یہ نہیں کہ کوئی ایک وصف غالب ہو. جتنے اخلاق ہیں سبھی غلبے کے ساتھ موجود ہیں، سبھی انتہائی کمال کے ساتھ موجود ہیں. اگر حضرت داؤد علیہ السلام شاکر تھے تو حضور سید الشاکرین، آپ کے شکر کی انتہا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ بعض اوقات اس درجہ عبادت میں مصروف ہوتے رات بھر کہ آپ کے پائے مبارک پر ورم آ جاتا. تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کی ذات بابرکات تو وہ ہے کہ غفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اگلی اور پچھلی ساری ذلتیں پہلے ہی اللہ نے معاف کر دی ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے اتنی محنت اٹھانے کی. فرما افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اس پروردگار کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ جس نے پیشگی پروانہ معافی کا مجھے دے دیا. اس لیے میں شکر کرتا ہوں کہ 24 گھنٹے آپ شکر کے اندر رکھیں. اور اس درجہ حمد و شکر کہ عالم میں حمد و شکر کے اتنے سیغے، اتنے طریقے، اتنے اسلوب دنیا میں کسی مقتدا سے منقول نہیں ہے حمد و ثنا کے سیغے جتنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. زندگی کا کوئی موڑ خالی نہیں کہ جس میں آپ حمد و ثنا نہ فرما رہے. کھانا کھاتے ہیں تو فرماتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی، حمد اس اللہ کے لیے جس نے مجھے کھلایا پلایا. کپڑا پہنتے ہیں تو فرماتے ہیں الحمدللہ الذی کسانی ھذا، حمد اس اللہ کے لیے جس نے مجھے لباس پہنایا. استنجا سے فارغ ہوتے ہیں تو فرماتے ہیں الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی، حمد اس اللہ کے لیے جس نے اذیتیں مجھ سے دفع فرما دی. مصافحہ کرتے ہیں دوستوں سے تو فرماتے ہیں نحمد اللہ تعالی ونستغفرہ، ہم حمد کرتے ہیں اللہ کی اور اس سے استغفار کرتے ہیں. مسجد میں قدم رکھتے ہیں تب حمد و ثنا، مسجد سے باہر قدم ڈالتے ہیں تب حمد و ثنا، گھر میں داخل ہوتے ہیں تب حمد و ثنا، گھر سے نکلتے ہیں تب حمد و ثنا، سفر کے لیے جاتے ہیں تب حمد کے سیغے، گھر واپس آتے ہیں تب حمد کے سیغے، جہاز میں جاتے ہیں تو حمد ادا کرتے ہوئے اور فاتح ہو کر واپس آتے ہیں تو حمد و ثنا ادا کرتے ہوئے، بازار میں تشریف لے جاتے ہیں سودا خریدنے کے لیے تب حمد و ثنا سے ابتدا کرتے ہیں اور سودا خرید کے واپس ہوتے ہیں تب حمد و ثنا سے. تو زندگی کا کوئی گوشہ، کوئی موڑ خالی نہیں کہ جس میں حمد و ثنا کے سیغے آپ سے منقول نہ ہوئے ہوں. تو اتنی حمد و ثنا کرنے والا کوئی بندہ اللہ کا پیدا نہیں ہوا کہ جتنی حمد و ثنا آپ نے کی. اور ایسے عجیب عجیب سیغے حمد و ثنا کے کہ عالم میں واقعی کسی سے منقول نہیں کہ جو آپ سے منقول ہیں. نئے نئے اسلوب، نئے نئے طریقے، اور غالباً اسی بنا پر آپ کا نام پاک احمد رکھا گیا. احمد کے معنی سب سے زیادہ حمد کرنے والے، اور غالباً اسی لیے کہ جب آپ نے انتہا کر دیا حمد و ثنا میں تو اللہ نے بھی آپ کی مدح و ثنا فرمائی. اسی لیے آپ کا نام محمد بھی ہوا کہ حمد و ثنا کیے گئے. تو سب سے زیادہ آپ نے حمد کی، تو اتنی آپ کی حمد اللہ نے کی کہ عالم میں کسی مخلوق کی بھی اتنی مدح و ثنا نہیں ہوئی. تو احمد بھی ہیں آپ اور محمد بھی ہیں. اور پھر اس درجہ حمد کا غلبہ ہے آپ کے اوپر کہ آپ کے مقامات کا نام بھی حمدی سے. قیامت میں جو مقام دیا جائے گا اس کا نام مقام محمود، یعنی حمد والا مقام.
جھنڈا جو دیا جائے گا قیامت کے دن، فرماتے ہیں آپ کے بیدی لواء الحمد، میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا، اس جھنڈے کا نام بھی حمد کا جھنڈا ہو گیا۔ اور حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ امت محمدیہ جب آئے گی تو ان کا لقب ہوگا حمادون، یعنی حمد والے بندے آ گئے، حمد و ثنا کرنے والے بندے آ گئے۔ اس لیے کہ جو وصف نبی پر غالب ہوتا ہے اسی وصف سے وہ تربیت کرتے ہیں امت۔ تو جب آپ پر حمد و شکر کا غلبہ ہے تو اس امت میں بھی حمد و شکر کا غلبہ ہوا۔ اس امت کی شان تورات میں یہ فرمائی گئی ہے کہ تھوڑا ملے گا اور شکر زیادہ کریں گے، راضی ہو جائیں گے تھوڑے کے اوپر، قناعت کریں گے کم سے کم کے اوپر، اور شکر کریں گے اتنا کہ جیسے سلطنت ہی نے مل گئی۔ تو تھوڑے پر قناعت کریں گے، شکر کریں گے زیادہ، یرضون بالیسیر، تھوڑے پر راضی ہو جائیں گے، اور حمد کریں گے بہت زیادہ، شکر کریں گے بہت زیادہ، تو ان کا لقب حمادون ہوگا۔ تو بہرحال حمد کا اتنا غلبہ ہے کہ نام پاک بھی حمد سے ہوا، مقام بھی حمد سے ہے، جھنڈا بھی حمد سے، امت بھی حمد والی۔ اور زندگی پاک کو دیکھا جائے تو کوئی موڑ خالی نہیں کہ جس میں حمد و ثنا کے اعلیٰ سے اعلیٰ صیغے منقول نہ ہوں آپ سے۔ تو اگر حضرت داؤد علیہ السلام شاکر ہے تو آپ سید الشاکرین ہیں، اگر اور انبیاء علیہ السلام میں سے تو اگر حضرت داؤد علیہ السلام شاکر ہے تو آپ سید الشاکرین ہیں، اگر اور انبیاء علیہ السلام میں سے صبر کا غلبہ ہے، مثلا حضرت ایوب علیہ السلام پر صبر کا غلبہ ہے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الصابرین، کوئی موڑ خالی نہیں کہ جس میں آپ صبر نہ فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں ما اوذی نبی ما اوذی، کسی نبی کو امت سے وہ تکلیفیں اٹھانی نہیں پڑی جو مجھے اٹھانی پڑی، جتنی اذیتیں آپ نے سہی ہیں وہ انتہائی ہیں، اس لیے ہر وقت آپ صبر میں ہیں، ہر وقت آپ تحمل اور برداشت میں ہیں۔ اور اس صبر کی انتہا ہے کہ آپ کی ذات بابرکات سے برا بھلا کہنے والے بھی کھڑے ہوئے، کوئی برا لفظ نہیں چھوڑا جو کہا نہیں گیا۔ ساحر آپ کو کہا گیا، مجنون آپ کو کہا گیا، کذاب آپ کو کہا گیا، اشر آپ کو کہا گیا، کانٹے آپ کے راستے میں بچھائے گئے، اوجھ آپ کے گردن مبارک پر ڈال دیا گیا، زہر آپ کو دیا گیا، تو کوئی اذیت نہیں چھوڑی، کتے آپ کے پیچھے لگائے گئے اور لڑائیاں آپ سے لڑی گئیں، اور انتہائی ہے کہ آخر کار وطن سے بے وطن کرنے پر مجبور کیا گیا، ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے، یہ ساری ایذائیں پہنچائیں، لیکن اس کے باوجود ذاتی اذیت سہ کر کبھی آپ نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، ہمیشہ صبر فرمایا، ہمیشہ تحمل فرمایا، بلکہ ایذا دینے والوں کو جب بدلہ دینے کا موقع آیا تو وہ بدلے دیے کہ دوسرے انسان خدمت کو وہ بدلہ نہیں دے سکتے جو آپ نے مصیبت دینے پر دوسروں کو نیک بدلے دیے۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ جب آپ ہجرت فرمانے کا عزم فرما چکے تو ایک دن پہلے آپ نے قریب بردار کعبہ سے شیبی سے کہا کہ اے شیبی بیت اللہ کھول دے، میں 2 رکعت پڑھوں۔ اس نے ڈانٹا، کہا کہ تمہارے لیے بیت اللہ نہیں کھل سکتا۔ آپ نے بھی فرمایا کہ میں صرف 2 رکعتیں پڑھنا چاہتا ہوں، بہرحال ہر ایک کو اس میں نماز پڑھنے کا حق حاصل ہے، لیکن اس نے جھڑکا۔ آپ نے فرمایا کہ اے شیبی ان قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ تو اس جگہ کھڑا ہوگا جہاں میں کھڑا ہوں، اور میں وہاں ہوں گا جہاں تو ہے اس وقت، اس وقت تیرا کیا حشر ہوگا؟ اس نے کہا کہ ایسی باتیں بہت سنی ہیں، اس قسم کے وسوسے بہت دیکھے ہیں، جائیے آپ کو اجازت نہیں دی جا سکتی بیت اللہ میں نماز پڑھنے۔ آپ واپس ہو گئے اور ہجرت ہو گئی۔ فتح مکہ کے بعد، فتح مکہ کے وقت جب آپ داخل ہوئے ہیں تو سب سے پہلے مسجد حرام میں تشریف لائے اور دوبارہ شکر ادا فرمایا اور فرمایا کہ بلایا جائے شیبی۔ اب وہ عرصہ گزر گیا اس واقعے میں اور اس واقعے میں، فرمایا کہ بلایا جائے شیبی۔ شیبی حاضر ہوا تو
تو آپ وہیں کھڑے تھے جہاں شیبی کھڑا ہوا تھا، اور شیبی وہاں کھڑا کیا گیا کہ جہاں آپ کھڑے ہوئے۔ فرما آپ نے شیبی سے کہ اے شیبی، وہ وقت یاد ہے کہ میں نے 2 رکعت پڑھنے کی درخواست کی تھی اور تو نے منظور نہیں کی تھی؟ اس نے کہا بے شک یاد ہے۔ فرمایا کہ جب انتہا ہو گئی تو میں نے یہ کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ تیری جگہ میں ہوں گا اور میری جگہ تو ہوگا، یہ یاد ہے؟ اس نے عرض کیا کہ بے شک یاد ہے۔ فرما آ گیا وہ وقت، میں وہی ہوں جہاں تو تھا اور تو وہاں ہے جہاں میں تھا۔ اس نے کہا بے شک آ گیا۔ فرمایا کہ اب تیرا کیا انجام ہونا چاہیے؟ بس اس نے 2 لفظ کہے کہ اخن کریم و نبی کریم، میں کھڑا ہوا ہوں ایک کریم بھائی کے سامنے اور ایک کریم پیغمبر کے سامنے۔ اس کا بدلہ کیا دیا آپ نے؟ اس شدید ترین اذیت کا بدلہ کیا دیا آپ نے؟ فرمایا کہ شیبی، یہ کعبے کی کنجی بجائے چھیننے کے تیرے ہاتھ میں دیتا ہوں اور قیامت تک تیرے ہی خاندان میں رہے گی یہ کعبے کی، تو کلیز بردار کعبہ۔ دنیا کے خاندان مکے سے مٹے گئے لیکن شیبی کا خاندان بدستور قائم ہے اور کعبے کی کنجیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں، اور اتنا مالدار کہ مکے کے آدھے بازاروں پر شیبی کا قبضہ ہے، آدھے بازار میں دوسرے لوگ قابض، اس درجے کا۔ تو یہ ان لوگوں کے ساتھ بدلہ کیا آپ نے کہ جنہوں نے ایذا پہنچانے میں انتہا کر دی۔ اور تورات میں یہ وصف آپ کا نقل کیا گیا ہے کہ نبی آخر الزماں کے اخلاق یہ ہوں گے کہ جتنا کوئی زیادہ بد اخلاقی کرے گا اتنا ہی آپ کی شفقت اور رحم و کرم اور خلق عظیم نمایاں ہوتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ تو جتنا زیادہ ایذا پہنچائی اتنا ہی زیادہ معاف کیا آپ نے، اتنا ہی زیادہ آپ نے تحمل فرمایا۔ آپ کی شان یہ فرمائی گئی تھی کہ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، کہ اے پیغمبر درگزر اختیار کرو اور امر بالمعروف اختیار کرو اور جاہلوں کی جاہلانہ باتوں سے اعراض کرو، وہ بکیں تو بک بک کرنے دو انہیں۔ آپ کو کوئی گالی دے تو آپ کی شان بہت بلند ہے، وہ اپنی عاقبت بگاڑ رہا ہے، آپ درگزر فرمائیں، ان کے در پہ نہ ہوں، وہ اپنے سینے پہ خود پہنچ جائیں گے۔ تو آپ کی شان یہ فرمائی گئی خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ تو یہ شان تھی آپ کی کہ جتنا کوئی زیادہ ایذا پہنچاتا اتنا ہی آپ کا رحم و کرم بڑھتا رہتا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا انتہائی اذیتیں اٹھا کر بھی آپ نے ذاتی بات پر کبھی انتقام نہیں لیا۔ ہاں انتقام جو ہوا وہ دین کے بارے میں ہوا، ذات کے بارے میں کسی نے کچھ بھی کیا کبھی آپ نے اس بدلہ نہیں لیا۔ اس میں ایک بات مجھے بیچ میں یاد آ گئی، یہ شیبی کا واقعہ، تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ شیبی قیامت تک رہ گئے ہیں، جب تک بھی کعبہ ہے تو کلید بردار کعبہ شیبی کا خاندان ہوگا۔ اس سے ایک عجیب و غریب فائدہ اٹھایا حضرت مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ مولانا رفیع الدین صاحب دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے محتمین نقشبندیہ خاندان کے بزرگ ہیں، اور حضرت شاہ عبد الغنی قدس اللہ سرہ کے ارشد خلفاء میں ہیں، اور صاحب کشف و کرامت لوگوں میں ہیں۔ بہت سی کرامتیں ہیں ان کی جو میں نے خود بھی سنی اپنے بزرگوں سے، اور وہ معروف ہیں۔ وہ تو صاحب کشف و کرامت، صاحب نسبت، اکابر اولیاء میں سے۔ واقعی یہ بزرگ بھی جیسے اللہ انہیں بزرگی دیتا ہے، دانش بھی ویسی ہوتی ہے، ہر چیز سے یہ اپنا دینی فائدہ نکال لیتے۔ اس حدیث سے کیا فائدہ حاصل کیا مولانا رفیع الدین صاحب نے؟ انہوں نے محسوس کر لیا کہ شیبی کا خاندان کو یہاں ہمیشہ رہے گا اور کعبے کی کنجیاں اسی کے ہاتھ میں ہوں گی، اور جب یہ بات ہے تو جب امام مہدی کا ظہور ہوگا جب بھی شیبی موجود ہوگا، مٹے گا تو ہے نہیں، خاندان اس کا رہے گا۔ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا آسمان سے جب بھی شیبی نہیں ہوگا، اس لیے کہ حدیث میں قیامت تک کے لیے کلید بردار کعبہ اسے بنا دیا گیا۔ اور ادھر ایک دوسری حدیث میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ مہدی کے زمانے میں جو جہاد ہوگا وہ اپنی قوت کا مرکز بنائیں گے شام، اور مسلمانوں کی ساری طاقتیں مجتمع ہو جائیں گی ان کے اوپر، اور انہی کے ہاتھ پر مغرب کی طاقتیں ٹوٹیں گی عیسائیوں کی۔
تو اس زمانے میں جہاد کریں گے حضرت مہدی، اور فرمایا گیا حدیث میں کہ اس جہاد کے مجاہدوں کو وہ اجر دیا جائے گا جو غزوہ بدر کے مجاہدوں کا اجر ہے، یہ حدیث میں وعدہ دیا گیا۔ تو مولانا رفیع الدین صاحب نے سوچا کہ مہدی جب آئیں گے اور نزول عیسوی ہوگا تو شہری موجود رہے گا، اس کا خاندان موجود رہے گا، اور جب جہاد ہوگا وہ جس کی فضیلت بیان کی جب بھی یہی ہوگا، اسی کا خاندان۔ تو مولانا نے ایک تلوار اور ایک حمایل شریف باندھ کر ایک رومال میں اور ایک خط لکھا امام مہدی کے نام، اور اس میں لکھا کہ رفیع الدین دیوبندی کی طرف سے یہ حمایل اور یہ تلوار بطور ہدیے سے قبول فرمائیں۔ حمایل شریف تو آپ کے لیے ہے کہ آپ تلاوت فرمائیں، اور تلوار اس لیے پیش کرتا ہوں کہ میری طرف سے کسی مجاہد کو دے دیجئے کہ وہ میرا وکیل بن کر اس جہاد میں شریک ہو کہ جس جہاد کی فضیلت غزوہ بدر کی بتلائی گئی۔ اور یہ دونوں چیزیں لپیٹ کر اور خط امام مہدی کا نام لکھ کر شہری کے سپرد کیا مولانا رفیع الدین صاحب نے۔ ہجرت فرمائی تھی مکہ معظمہ کی، وہ خط سپرد کیا شہری اور کہا کہ اتنی عنایت آپ کریں کہ آپ نسلاً بعد نسلاً وصیت کے طور پر یہ چیزیں پہنچاتے رہیں۔ آپ اپنے بیٹے کو وصیت کریں اور وہ اپنے بیٹے کو وصیت کرے، اور یہ میری دونوں چیزیں سپرد کر دیں یہاں تک کہ مہدی کا زمانہ آ جائے اور یہ دونوں چیزیں سپرد ہو جائیں۔ چنانچہ اب بھی جو ہم نے معلوم کیا وہ حمایل اور تلوار بطور امانت کے خاندان میں شہری کے چلی آ رہی۔ تو عجیب دانشمندی کا کام کیا کہ اپنا تعارف بھی پورا کرا دیا، اور اس لفظ سے کہ رفیع الدین دیوبندی حاضر خدمت ہو رہا ہے اور یہ دو ہدیے پیش کرتا ہے، ایک آپ کی ذات کے لیے، ایک بطور وکالت کے کسی مجاہد کو دے دیجئے میری طرف سے۔ تو اس زمانے سے اب تک مولانا رفیع الدین صاحب کے 3 پشتیں گزر چکی ہیں شہری کی، اور وصیت ہوتی آ رہی ہے، وہ دونوں چیزیں محفوظ ہیں۔ امید یہ ہے کہ پہنچ جائیں گی اس زمانے تک کہ جب وہ جہاد ہو اور ظہور مہدی ہو جائے۔ تو یہ اولیاء اللہ کی دانش ہوتی ہے کہ ہر موقع سے اپنے دین کا فائدہ نکال لیتے ہیں، کہاں حدیث شہری کی، کہاں حضور کا معجزہ اور کرامت ظاہر ہو، کہاں یہ اپنا فائدہ نکال لیں۔ تو بہرحال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جامع ہے تمام اخلاق کاملہ کے، تو سارے انبیاء جامع ہیں، مگر ہر نبی پر کسی ایک نئے خلق کا غلبہ ہوتا ہے، لیکن حضور کی ذات بابرکات میں سارے ہی اخلاق غلبے کے ساتھ موجود ہیں۔ اگر اور انبیاء صابر ہیں تو آپ سید الصابرین ہیں، اگر اور انبیاء شاکر ہیں تو آپ سید الشاکرین ہیں، اگر اور انبیاء علیہ السلام کو حزن دیا گیا تو آپ اہل حزن کے سردار ہیں۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے آپ کی شان کہ کان دائم الفکرۃ حزینا، ہر وقت آپ کی شان یہ تھی کہ دائم الفکرہ یعنی ہمیشہ ایک قسم کا تفکر، ایک قسم کا حزن، یعنی آخرت کا غم، آخرت کا حزن، فکر آخرت ہر وقت آپ کے اوپر رہتا تھا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وقت سے پہلے آپ تو بوڑھے ہو گئے اور داڑھی ریش مبارک میں کچھ بال سفید آ گئے، چہرے مبارک پر ذوف کے آثار محسوس ہوتے ہیں، آپ تو وقت سے پہلے بوڑھے ہو گئے۔ تو فرمایا کہ شیبتنی ہود وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، مجھے بوڑھا کر دیا سورہ ہود نے، مجھے بوڑھا کر دیا سورہ اذا الشمس كورت نے، جس میں قیامت کے ہولناک حالات بیان کیے گئے ہیں۔ تو آپ کان دائم الفکرۃ حزینا، اکثر اوقات آپ دائم الفکرہ جیسے تفکر میں ہو، کوئی حزن اور غم کے اندر ہو، یعنی غم آخرت اور فکر آخرت ہر وقت آپ کے اوپر غالب رہتا تھا۔ تو اور انبیاء اگر حزین ہیں تو آپ حزینوں کے سردار ہیں، اور انبیاء صابر ہیں تو آپ صابروں کے سردار ہیں، اور انبیاء شاکر ہیں تو آپ شاکروں کے سردار ہیں۔ غرض ہر خلق آپ کے اوپر حد کمال کے ساتھ پہنچا ہوا ہے۔ تو علم کی جامعیت تو یہ کہ جو اگلوں اور پچھلوں کا علم ہے وہ آپ کے سینے مبارک میں جمع کیا گیا۔ اخلاق کا یہ عالم کہ جو اگلوں اور پچھلوں کو اخلاق دیے گئے ہیں وہ آپ کے قلب مبارک میں سب جمع کر دیے گئے۔ تو میں نے عرض کیا تھا
کہ جب نبوت کی بنیاد ان دو چیزوں کے اوپر ہے، علمی کمال اور عملی کمال، تو جو ان دو کمالوں میں سب سے اونچا ہوگا اس کی نبوت بھی سب سے اونچی ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زائد ہی نہیں بلکہ سب کے منتہا ہیں، سب کے کمالات کی انتہا آپ پر ہو جاتی ہے، سارے کمالات ختم ہو جاتے ہیں، تو آپ خاتم الکمالات ثابت ہوئے، یعنی علمی کمالات کے بھی خاتم اور عملی کمالات کے بھی خاتم۔ اور جب یہ دونوں ختم کے ساتھ دونوں کمال جمع ہے تو آپ کی نبوت بھی سب کے لیے خاتم۔ آپ نبی نہیں بلکہ خاتم النبیین ہیں، آپ رسول نہیں بلکہ خاتم المرسلین ہیں۔ تو تمام انبیاء علیہ السلام مستفید ہیں آپ کے علم سے، آپ کے کمال سے، فیض پہنچ رہا ہے اگلوں کو بھی اور پچھڑوں کو بھی۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک جس کے موضوع پر یہ جلسہ کیا گیا ہے، تو سیرت کی دو بنیادیں ہیں، ایک کمال علمی اور ایک کمال عملی۔ اسی کے ساتھ ساتھ علم اور عمل اترتا کہاں ہے؟ تو جتنا بڑا علم ہوگا اتنے ہی بڑے ظرف کی تو ضرورت ہے، جتنا بڑا عمل ہوگا اتنے ہی بڑے ظرف کی ضرورت ہے۔ علم اترتا ہے فی الحقیقت نبی کی عقل کے اوپر، اور عمل اترتا ہے نبی کی طبیعت کے اوپر۔ تو نبی کی طبیعت بھی اتنی پاک ہونی چاہیے کہ اس میں ادنا قسم کا کوئی ضعف، کوئی کجی، کوئی کھوٹ کا نشان نہ ہو، نہایت سلامتی، نہایت ہی استقامت، نہایت ہی پاک طبیعت ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح سے عقل بھی نہایت عالی اور اونچی ہونی چاہیے، اس لیے کہ نبی کی طبیعت ہی پر تو شریعت اترتی ہے، نبی کا کہا ہوا شریعت، کیا ہوا شریعت، بتلایا ہوا شریعت۔ تو انبیاء علیہ السلام کی طبیعت اتنی پاک اور اتنی سچی ہوتی ہے کہ مخلا بالسوا آزاد چھوڑ دیا جائے کبھی معصیت کی طرف نہیں جائے گی نبی کی طرف، جب چلے گی خیر کی طرف چلے گی، جب چلے گی بھلائی کی طرف چلے گی۔ تو طبیعت کا رخ خیر کی طرف ہوتا ہے، پیدائشی طور پر انبیاء علیہ السلام کی طبیعت پاک اور مقدس پیدا کی جاتی ہے، تو ذات سے جب جھکتے ہیں خیر کی طرف جھکتے ہیں، تو ذاتی طور پر تو برائی آتی نہیں، آ نہیں سکتی انبیاء کی طرف۔ اب یہ کہ کوئی کہے سنے سے، کوئی عوارض سے کسی قسم کا کوئی اثر ڈال دے، تو یہ یوں نہیں ہو سکتا کہ ہم وقت حفاظت خداوندی شامل حال ہوتی، نبوت کے بعد تو ہوتی ہے، نبوت سے پہلے بھی، یعنی انبیاء علیہ السلام صغیرہ اور کبیرہ دونوں قسم کے گناہوں سے معصوم ہیں، نبوت سے قبل بھی اور نبوت کے بعد بھی۔ نبوت سے قبل بھی انبیاء سے گناہ اور معصیت سرزد نہیں ہوتی، تو عصمت ان کے لیے ہوتی ہے، جس کی پہلی بنیاد یہ کہ طبیعت اتنی پاکیزہ کہ اس میں گنجائش ہی نہیں معصیت کی، وہ جب چلے گی خیر کی طرف چلے گی۔ اور اگر معاذ اللہ کوئی سکھائے پڑھائے، کوئی کچھ کرے، تو اثر یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم وقت حفاظت خداوندی شامل حال۔ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ نبوت سے قبل کے دو واقعے آپ نے ارشاد فرمائے کہ اس میں وہ اثر ڈالنے والوں نے کچھ اثر ڈالنا چاہا، مگر نبی کی طبیعت اثر قبول نہیں کرتی ہے، اوپر سے اللہ کی حفاظت شامل ہوتی ہے۔ آپ کی عمر شریف ہے 10-11 برس، گویا بچپن کا زمانہ ہے، اور بچپن کا زمانہ عموماً کھیل کود کی طرف، لہو و لعب کی طرف طبعی طور پر جاتی ہے انسان کی طبیعت۔ تو ایسے میں بعض ہمجولی ہم عمر بچوں نے کہا کہ آج مکے میں فلاں شخص کے یہاں شادی اور وہاں ناچ اور رنگ ہوگا اور گانا ہوگا، آپ بھی چلیں۔ فطرتاً راضی نہیں ہوئے، مگر کہہ سن کر وہ بچے لے گئے 10-11 سال کی عمر۔ فرماتے ہیں کہ میں اس گھر میں پہنچا جہاں یہ شادی ہونے والی تھی اور یہ رنگ رلیاں رات کو ہونے والی تھی۔ فرماتے ہیں کہ جب وہ وقت آیا قریب کہ وہاں ناچ اور گانا شروع ہو، حق تعالیٰ نے میرے اوپر نیند طاری کی اور ایسا سویا کہ صبح کو آنکھ کھلی، جب نہ وہ مجلس رہی تھی نہ مجھے یہ خبر کون گایا اور کون ناچا، حق تعالیٰ نے مجھے محفوظ رکھا۔ تو 11-12 برس کی عمر ہے، لڑکپن کی عمر ہے،
خود طبیعت مائل نہیں ہے، لیکن بچے اگر لے گئے تو حفاظت خداوندی شامل حال تھی. حق تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا گانے کی آوازوں سے بھی، ناچنے کی صورتوں سے بھی، کہ آپ کی آنکھ مبارک نہیں دیکھ سکی ان چیزوں کو، گانا نہیں سن سکے آپ کے کان. حق تعالیٰ نے حفاظت فرمائی. یا جیسا کہ آپ نے حدیث میں ایک واقعہ ارشاد فرمایا کہ جب بیت اللہ شریف کی تعمیر ہوئی ہے زمانے جاہلیت میں، آپ کی عمر شریف 20 سال کی یا کم و بیش تھی، بولا بچپنی کا زمانہ ہے، جوانی کا زمانہ. تو اس وقت بیت اللہ کے اندر کچھ شگاف آ گئے، رو اور سیلاب آیا زیادہ، پانی کی وجہ سے کچھ شگاف پیدا ہو گئے. تو قوم نے ارادہ کیا بیت اللہ کی تعمیر کا، چندہ جمع کیا گیا اور تعمیر کا قصد کیا گیا. تو قریش نے ارادہ کیا کہ یہ کام مزدوروں سے کرانے کا نہیں، یہ تو ہم خود کریں گے، ہماری سعادت ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر میں ہم حصہ لیں. جیسے ابھی آپ نے سنا ہوگا حال میں، سال گزشتہ ہی 2 سال ہوتے ہیں کہ بیت اللہ شریف کی دیواروں میں کچھ ذرا تھوڑے تھوڑے نشانات پیدا ہوئے اور چھت کچھ بوسیدہ ہو گئی. تو سلطان سعود نے ارادہ کیا کہ چھت کو بدل دیا جائے. چنانچہ چھت جو بدلی گئی تو معماروں نے کام نہیں کیا، خود سلطان نے اور وہاں کے جتنے بڑے بڑے مشائخ اور اکابر علماء تھے غسل کر کے باوضو ہو کے پہنچے، انہوں نے بیت اللہ کی چھت کی تعمیر کی. تو بیت اللہ کی تعمیر ایسی چیز ہے کہ کس کی قسمت کے اس کا ہاتھ لگے وہاں جا کر. تو قریش نے کہا کہ یہ سعادت ہم ہی حاصل کریں گے، یہ دوسرے کا کام نہیں. چنانچہ خود تعمیر شروع کی. مگر تعمیر کرنے میں وہ جہالت کہاں جائے. ان کا خیال یہ تھا کہ نیکی کا کوئی کام ان کپڑوں میں رہ کر نہیں کرنا چاہیے کہ جن کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں، لہذا ننگے ہو کر تعمیر کرنی چاہیے تاکہ نہایت تقدس کے ساتھ یہ عمل انجام پائے. جن کپڑوں میں معصیت کریں بھلا انہی کپڑوں میں ہم تعمیر کریں بیت اللہ. اور خدا کے بندوں نے یہ نہ سوچا کہ کپڑا تو باہر کی چیز ہے، جس کھال میں رہ کر تم نے گناہ کیا اس کھال کو کھینچ دینا چاہیے. اور کھال کا بھی بیچاری کا قصور، گناہ کرنے والا تو وہ نفس ہے، وہ جو اندر ہے، تو اسے قتل کرنا چاہیے. نفس تو اسی طرح باقی اور کپڑوں کو اٹھا کے اتار دیا. بس سارا الزام کپڑوں کے اوپر تھا کہ ان میں رہ کر ہم نے گناہ کیا. تو ننگے بڑے نہ ہو کر تعمیر کرتے تھے، طواف بھی ننگے ہی ہو کر کرتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو قوم نے کہا کہ آپ بھی حصہ لیں تعمیر میں. آپ نے ارادہ کیا، کہا کہ کپڑے اتار. حالانکہ آپ تو معصوم ہیں اور وہ بھی جانتے ہیں کہ معصوم ہے، کسی گناہ اور کسی معصیت میں، نہ صغیرہ میں نہ کبیرہ میں، مگر اس کے باوجود رسم پرستی تھی، آپ اس پر راضی نہ ہوئے. لیکن قوم نے مجبور کرنا چاہا. تو فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے میرے اوپر غشی طاری کی اور میں غش کھا کے گرا. اور جب وہ سارا کام ختم ہو چکا، شام کو جب مجھے افاقہ ہوا، آنکھ کھلی، تو حق تعالیٰ نے مجھے بچا دیا کہ میرا ستر کھلے اور اس چیز میں مبتلا ہوں. تو اول تو نبی کی طبیعت پاک ہوتی ہے، اور اگر عارضی طور پر کوئی اثر ڈالے تو حفاظت خداوندی شامل حال ہوتی ہے. تو ایک طرف طبیعت کی پاکی، ایک طرف اللہ کی حفاظت، تو معصیت سرزد ہو تو کیسے ہو. تو انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں خلقت کے لحاظ سے بھی اور حق تعالیٰ کی حفاظت کے لحاظ سے بھی. اس طبیعت کے اوپر شریعت اترتی ہے تو نبی کے افعال گویا سانچہ ہوتے ہیں، اس میں علم خداوندی ڈھل جاتا ہے اور اس پر شریعت آتی ہے. تو انبیاء علیہ السلام کی طبیعت کیونکہ پاک ہوتی ہے، اس واسطے شریعت بھی مامون اور مطمئن. اگر معاذ اللہ طبیعت میں کوئی ادنا زلل یا خلل ہو تو شریعتوں کے اوپر سے امان اٹھ جائے، شریعتوں کے اوپر سے امن اٹھ جائے. اس لیے حق تعالیٰ انبیاء کی طبیعتیں بھی نہایت مقدس اور پاک پیدا کرتے ہیں. بعض ضعیف روایتوں میں یہ بھی ہے کہ انبیاء علیہ السلام جس مٹی سے تیار کیے جاتے ہیں اس میں غالب حصہ ہوتا ہے جنت کی مٹی. تو ظاہر ہے کہ جن کے خمیر میں جنت کی مٹی شامل کی جائے
وہ تو پاک در پاک مٹی. اسی واسطے انبیاء کا سبھی رجحان جنتی کی طرف ہوتا ہے. کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنی اصل کی طرف دوڑتی ہے. وہ ذکر فکر بھی رکھتے ہیں تو جنت کا، جانا بھی چاہتے ہیں تو جنت میں، عمل بھی کرتے ہیں تو جنت کے، تعلیم بھی دیتے ہیں تو جنت کی، مانگتے بھی ہیں تو وہی اعمال جو جنت میں لے جانے والے ہوں. اللہم انی اسألک من قول وعمل ما یقرب الی الجنہ، میں وہ عمل مانگتا ہوں اے اللہ جو جنت سے قریب کرے. تو انبیاء علیہ السلام کی خمیر میں مٹی شامل کی جاتی ہے جنتوں کی، اس لیے اور زیادہ پاک ہوتی ہے ان کی فطرت اور طبیعت. کہ غرض مقدس در مقدس ہوتی ہے طبیعت، اس پر تو شریعت کا عمل فائز ہوتا ہے. اور ظاہر بات ہے کہ وہی اترتی ہے انبیاء علیہ السلام کی عقول کے اوپر، اس واسطے کہ جتنی عقل زیادہ ہوگی اتنا ہی علم زیادہ نمایاں ہوگا، اور جتنی کسی کے اندر عقل کم ہوتی ہے علم اتنا ہی کم نمایاں ہوتا ہے. ایک جماعت کے اندر ایک استاد علم پڑھائے، تعلیم دے، اس میں ایک تو ہے بہت بڑا دانا، وہ استاد سے بہت بڑا علم حاصل کر لے گا اسی تقریر، اور اسی تقریر سے غبی آدمی کچھ بھی نہیں حاصل